کو روند گئی تھی جب کہ اس کھیتی کو چٹ کر گئی تھیں ایک اور قوم کی بکریاں۔ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ، اور ہم ان کے فیصلے کے اوپر گواہ تھے۔ فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ، تو پھر ہم نے اس جھگڑے کے فیصلے کا فہم دیا سلیمان علیہ السلام کو۔ ہوا یہ کہ ایک قوم، اس کی کل گزر اوقات کھیتی باڑی پر تھی، انہوں نے کھیتی باڑی کی، فصل اگائی، فصل لہلہا رہی تھی۔ دوسری طرف ایک اور قبیلہ تھا کہ جن کی گزر اوقات بکریوں پر تھی، ان نے بکریاں اپنے پالی ہوئی تھیں۔ ہوا یہ کہ ایک رات کسی غفلت سے جو بکریوں کا باڑہ تھا اس کا دروازہ کھلا رہ گیا۔ بکریاں رات کو اپنے باڑے سے نکلیں اور جا کر انہوں نے دوسرے قبیلے کی پوری فصل وہ چٹ کر لی۔ جب صبح اٹھے تو کیا دیکھا کہ پوری فصل جو ہے وہ غائب ہے، بکریاں کھا گئی ہیں۔ اب وہ دونوں قبیلے آپس میں جھگڑنے لگے، اور اس کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس آئے فیصلہ کرانے کے لیے کہ ہمارا فیصلہ کیجئے، جو معاملہ ہوا ہے ہمارا کھیتی والے جو قوم تھی کھیتی باڑی کرنے والی، اس نے کہا ہمارا نقصان ہوا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اندازہ لگایا کہ فصل اس وقت جس مالیت کی تھی تقریباً اتنی ہی مالیت کی بکریاں تھیں بکریوں والے قبیلے کے پاس۔ تو آپ نے کہا کہ معاملہ آسان ہے، ان کا نقصان اتنی مالیت کا ہوا ہے، تمہارے پاس اتنی مالیت کی بکریاں، یہ بکریاں ان کو دے دو تو ان کا جو ہے وہ نقصان پورا ہو جائے گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بھی قریب بیٹھے ہوئے تھے، وہ اس فیصلے سے مطمئن نہیں ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ اس فیصلے سے یہ بکری والوں کے لیے جو ہے وہ ایک مستقل مسئلہ پیدا ہو جائے گا۔ ان کی گزر اوقات بکریوں پر ہے، ان کی بکریاں ان کو دے دیں گے تو اب ان کی گزر اوقات کیسے ہوگی؟ تو انہوں نے تجویز یہ پیش کی جس کو قبول کیا حضرت داؤد نے، اسی کے مطابق فیصلہ دیا۔ انہوں نے کہا کہ فی الحال تو بکریاں دے دی جائیں کھیتی والوں کو تاکہ وہ ان کے دودھ وغیرہ سے اپنی ضروریات پوری کرتے رہیں، اور جو غفلت ہوئی ہے بکری والوں سے کہ انہوں نے اپنے بکریوں کے باڑے کا دروازہ بند نہیں کیا، ان کو سزا یہ دی جائے کہ وہ کھیتی والوں کی زمین میں کاشت کریں، اور اس کے بعد جب فصل اگا کر اتنی بڑی کر دیں کہ اتنی بڑی فصل جو ہے وہ کھائی تھی بکریوں نے، اب وہ فصل حوالے کر دیں کھیتی والوں کے، اور ان کی بکریاں ان کو واپس کر دی جائیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس فیصلے کی تحسین کی، اور اس کے مطابق پھر فیصلہ ہوا۔ فرمایا یہ جو سمجھ بوجھ تھی اس فیصلے کی وہ ہم نے سلیمان کو دی تھی۔ فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ، تو ہم نے سلیمان علیہ السلام کو اس فیصلے کا فہم دیا۔ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا، اور ان دونوں باپ بیٹا کو، داؤد کو بھی سلیمان کو بھی علیہ السلام، ہم نے حکم یعنی شریعت کا علم، شریعت کے فیصلے بھی عطا کیے، وعلما، اور ہم نے انہیں علم بھی عطا کیا۔ وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ، اور داؤد علیہ السلام کے ساتھ تو ہم نے پہاڑوں کو ان کے تابع کر دیا۔ یسبحن بالطیر، کہ جب حضرت داؤد علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور حمد کے ترانے پڑھتے تو وہ پہاڑ بھی ان کے ساتھ شریک ہو جاتے، وجد میں آ جاتے، پہاڑ بھی ان کے ساتھ تسبیح کرتے، بالطیر، اور پرندے بھی کرتے۔ وَكُنَّا فَاعِلِينَ، اور یہ سب کا سب ہم نے کیا۔ وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ، اور ہم نے حضرت داؤد علیہ السلام کو کاریگری سکھائی تمہارے لیے لباس بنانے کی۔ کیسا لباس؟ لِتُحْصِنَكُم مِّن بَأْسِكُم، کہ جو تمہیں تمہاری لڑائی کے وقت بچائے، یعنی ایسی زریں بنانے کا ہنر اللہ نے حضرت داؤد کو سکھایا کہ جب وہ زرہ انسان پہن لیتا ہے جنگ میں تو دشمن کے واروں سے محفوظ رہتا ہے۔ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ، تو کیا تم شکر گزار ہوگے، کیا تم اللہ کا شکر ادا کرو گے؟ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے ہم نے مسخر کر دی تھی، ان کے قابو میں کر دی تھی ایک بڑی تیز ہوا، تجری بِأَمْرِهِ، وہ ان کے حکم سے چلتی تھی، إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا، اس سرزمین کی طرف، ارض فلسطین کی طرف کہ جس میں ہم نے برکت رکھی تھی۔ وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ، اور ہم ہر چیز کا علم رکھتے تھے۔ وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَن يَغُوصُونَ لَهُ، اور کچھ جنات میں سے تھے، شیطانوں میں سے، جنات میں سے، جو کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے سمندروں میں غوطے لگاتے تھے تاکہ انہیں سمندروں کی تہہ میں سے
جو ہے وہ موتی اور مونگے نکال کر دیں۔ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ، اور وہ کچھ اور بھی کام سلیمان علیہ السلام کے حکم پر کرتے تھے، تعمیرات کا کام۔ وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ، اور ہم ان کی نگرانی کرنے والے تھے۔ وَأَيُّوب، اسی طرح سے ایوب علیہ السلام، اذ نادا ربہ، جب کہ انہوں نے اپنے رب کو پکارا، انی مسنی الضر، کہ مجھے پہنچی ہے تکلیف، وانت ارحم الراحمین، اور اے اللہ تو تمام رحم کرنے والوں میں سب سے بڑھ کے رحم کرنے والا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ نے بڑی آزمائش سے گزارا، ایک ایسی جلدی بیماری ہوئی کہ بس یہ بستر کے ہو کر رہ گئے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو ان کی اولاد تھی وہ بھی ان سے لے لی، اور صرف سوائے ایک بیوی کے اب کوئی جو ہے وہ ان کے پاس نہ تھا، جو مال و اسباب تھا وہ بھی رفتہ رفتہ ان کے پاس سے جاتا رہا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ بڑے استقامت کے ساتھ اللہ کے فیصلے پر جو ہے وہ راضی رہا، راضی برضائے رب کی اعلیٰ مثال پیش کی۔ بالآخر اللہ تعالیٰ سے فریاد کی کہ مجھے اے میرے رب پہنچی ہے تکلیف، اور تو تمام رحم کرنے والوں میں سب سے بڑھ کے رحم کرنے والا ہے۔ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، تو ہم نے ان کی فریاد رسی کی۔ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ، تو جو بھی انہیں تکلیف پہنچی تھی وہ ہم نے ان سے دور کر دی۔ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ، اور پھر ہم نے انہیں ان کے گھر والے بھی دیے اور ان کی مانند اور بھی دیے، جو کنبہ ان کا پہلے تھا اب اللہ نے انہیں اس سے بھی دگنا کنبہ عطا کر دیا۔ رحمتم من عندنا، یہ ہماری طرف سے رحمت تھی۔ وذکریٰ للعابدین، اور بندگی کرنے والوں کے لیے ان کا یہ پورا واقعہ، ان کی یہ پوری مثال ایک یاد دہانی ہے۔ واسماعیل وادریس وذوالکفل، اسی طرح سے اسماعیل علیہ السلام اور ادریس علیہ السلام اور ذوالکفل علیہ السلام۔ اسماعیل علیہ السلام تو ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر سورہ مریم میں بھی آیا تھا۔ ان کے بارے میں زیادہ لوگوں کی رائے یہ ہے کہ یہ حضرت نوح اور حضرت آدم علیہ السلام کے درمیان کی ایک ہستی ہیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام رسول نہیں تھے بلکہ نبی تھے، اور معراج کی شب چوتھے آسمان پر اللہ کے رسول کی ان سے ملاقات ہوئی تھی۔ ذوالکفل کے بارے میں ہمارے پاس کوئی حتمی رائے نہیں ہے کہ یہ کس زمانے میں گزرے، کہاں گزرے۔ صرف ایک رائے دلچسپ مناظر احسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے کہ غالباً کپل وستو کا راجہ وہ بھی نبی تھا، اور جیسے دیگر انبیاء کی تعلیمات میں تحریف ہو گئی تو کپل وستو کے راجہ کی تعلیمات میں بھی تحریف ہو گئی، لیکن غالباً انہی کو قرآن مجید میں ذوالکفل کہا گیا۔ عربی زبان میں پے نہیں ہے تو کپل کی جگہ کفل ہو گیا، اور جو گوتم بدھ جو ہے غالباً ان کا خیال یہ ہے کہ وہ بھی نبی تھا، اور اسی کا نام جو ہے وہ ذوالکفل ہے۔ واللہ اعلم۔ کل من الصابرین، یہ سب کے سب صبر کرنے والوں میں سے تھے۔ وادخلناہم فی رحمتنا، اور ہم نے ان کو اپنی رحمت میں داخل کیا۔ انہم من الصالحین، بے شک وہ صالحین میں سے تھے۔ وظنون، اور مچھلی والے یونس علیہ السلام، اذ ذهب مغاضبا، جب کہ وہ غصے میں چلے گئے۔ قوم کو بہت سمجھایا لیکن قوم نے ان کی دعوت پر جو ہے وہ کان نہ دھرا، شرک کرتی رہی، تو بالآخر غصہ آیا، اور اللہ کی اجازت آنے سے پہلے ہی وہ غیرت حق سے ایسے مغلوب ہوئے کہ وہ اپنی قوم کو چھوڑ کر چلے گئے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے پھر انہیں ایک آزمائش سے گزارا کہ آپ میری اجازت سے پہلے کیوں اپنی قوم کو چھوڑ کر آ گئے۔ فظنّا ان لن نقدر علیہ، اور انہوں نے یہ گمان کیا کہ ہم کوئی ان پر تنگی نہیں کریں گے۔ انہوں نے سوچا بھی نہیں کہ اگر میں اپنے رب کی اجازت کے بغیر قوم کو چھوڑ کے جا رہا ہوں تو کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھ پر تنگی ہوگی۔ فنادى فی الظلمات، اب اللہ نے انہیں آزمایا۔ سورہ صافات میں مزید تفصیل آئے گی کہ جس کشتی میں وہ جا رہے تھے وہ کشتی بار بار ڈول رہی تھی۔ کسی نے کہا کہ لگتا ہے کوئی غلام اپنے آقا کی اجازت کے بغیر آ گیا جس کی وجہ سے کشتی ڈول رہی ہے۔ قرآن اندازی ہوئی اور قرآن اندازی میں ان کا نام نکلا، اور اس کے بعد انہوں نے خود اعتراف کیا کہ ہاں میں اپنے آقا، اپنے مولا اللہ کی اجازت کے بغیر جو ہے وہ آ گیا ہوں، اور انہوں نے پھر جو ہے وہ کشتی سے سمندر میں چھلانگ لگا دی تاکہ باقی کشتی کے لوگ محفوظ ہو جائیں، اور اللہ کے حکم سے ایک مچھلی نے ان کو نگل لیا، لیکن مچھلی نے ان کو چبایا نہیں بلکہ وہ ایک قسم کے مچھلی کے اس پیٹ میں قید میں رہے۔ فنادى فی الظلمات، اب ان اندھیروں میں، مچھلی کے پیٹ کے اندھیروں میں
انہوں نے پکارا اللہ الہ الا انت، کہ اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، سبحانک تو پاک ہے، انی کنت من الظالمین، بے شک میں ہی ظالموں میں سے تھا۔ انہوں نے اپنی خطا کا اعتراف کیا، فاستجبنا لہ، تو پھر ہم نے ان کی فریاد کا جواب دیا، ونجیناہ من الغم، اور ہم نے انہیں اس غم سے، اس تکلیف سے بچا لیا۔ اللہ نے مچھلی کو حکم دیا اور مچھلی نے ان کو اگل دیا جا کر ساحل پر۔ اب ان کا جسم بڑا زخمی تھا، اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی بیل ان کے اوپر اگا دی کہ جس بیل کی وجہ سے کیڑے وغیرہ ان کے جسم پر نہیں آئے، اور اس کے ساتھ اس بیل میں ایگین نام کا ایک پھل جو ہے وہ لگا دیا۔ پھل وہ اس پھل کی وہ بیل تھی، وہ پھل کھاتے رہے تو جس سے ان کو شفا حاصل ہوئی اور کچھ دنوں میں ٹھیک ہو گئے۔ ان کی قوم اس دوران توبہ کر چکی تھی، وہ ان کی تلاش میں ماری ماری پھر رہی تھی، یہاں تک کہ وہ حضرت یونس کے پاس پہنچ گئی اور وہ قوم ان کو اپنے ساتھ لے گئی، اور اللہ نے پھر کچھ عرصے تک اس قوم کو دنیا میں مال و متاع اور اپنی نعمتوں سے نوازا۔ یہ جو کلمہ ہے اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اسے ہمارے ہاں آیت کریمہ کہا جاتا ہے، اور جب کوئی مشکل وغیرہ کسی پر آ جائے تو ایک معمول ہے کہ اس کا ختم کروایا جاتا ہے، لیکن جو بھی انداز ختم کرانے کا ہے وہ مسنون نہیں ہے، وہ اللہ کے رسول کی سنت سے ثابت نہیں ہے۔ ویسے بھی اگر آپ الفاظ پہ غور کریں تو یہ الفاظ تو اس آدمی کو خود پڑھنے چاہیے جو کسی مشکل میں آ گیا ہے، کہ وہ اللہ تعالیٰ سے کہے کہ اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں تو پاک ہے، میں ہی ظالموں میں سے تھا، میرا ہی کوئی گناہ ہے کہ جس کی وجہ سے میں مشکل میں آ گیا ہوں، اے اللہ تو میری مشکل آسان فرما دے۔ تو اگر مشکل میں آیا ہوا شخص اس کلمے کو خود پڑھتا رہے تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ جیسے یونس علیہ السلام کی اللہ نے تکلیف دور کی، ویسے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی تکلیف بھی دور کر دے گا۔ لیکن ہمارے ہاں ہوتا کیا ہے کہ جو بیچارہ مشکل میں ہے وہ یہ نہیں پڑھ رہا ہوتا یہ ہے کہ وہ بیچارہ تو انتظامات کر رہا ہوتا ہے کہ جو مدرسے کے بچے یا لوگ اندر پڑھ رہے ہیں تو ان کے کھانے کا انتظام کر رہا ہوتا ہے، ان کے شربت کا انتظام کر رہا ہوتا ہے، اور اندر بچے جو ہے وہ دڑ دڑ پڑھ رہے ہوتے ہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کھا پی بھی رہے ہوتے ہیں اور ساتھ کہہ بھی رہے ہوتے ہیں کہ میں ہی ظالموں میں سے تھا، میں ہی ظالموں میں سے تھا۔ تو اکثر و بیشتر ہمیں چونکہ مفہوم پتہ نہیں ہے اللہ کے کلام کا، تو نہ جانے ہم اپنا پیسہ کن کن کاموں کے اندر برباد کر رہے ہوتے ہیں، تو اور پھر 1.25 لاکھ کی تعداد پوری ہوتی نہیں، تو پھر جس طرح وہ 1.25 لاکھ کی تعداد پوری کی جاتی ہے وہ بھی آپ کے علم میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو جو ہے وہ تعداد ذکر کی مطلوب نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو خلوص، اخلاص اور رقت مطلوب ہے۔ آپ خود تھوڑی دیر رو کر یہ کلمہ پڑھ لیجئے، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی مشکل آسان فرما دے گا۔ لیکن مجمع جمع کرنا اور نمائش اس کے لیے کرنا یہ اصل میں بدعات ہیں جو رفتہ رفتہ ہمارے معاشرے میں آ گئی ہیں۔ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اور ہم اسی طرح سے مومنوں کو نجات دیتے ہیں۔ زکریا اور زکریا علیہ السلام اذ نادى ربہ، جب کہ انہوں نے اپنے رب کو پکارا، رب لا تذرنی فردا، اے میرے رب مجھے تنہا نہ چھوڑ، مجھے اولاد عطا فرما، وانت خیر الوارثین، اور حالانکہ تو بہترین وارث ہے، میری خواہش ہے کہ میرا بچہ ہو جو میرے مشن کو لے کے آگے بڑھے۔ فاستجبنا لہ، تو ہم نے ان کی دعا کا جواب دیا، ووہبنا لہ یحییٰ، اور ہم نے انہیں یحییٰ عطا کیے، واصلحنا لہ زوجا، اور ان کی بیوی جو کہ بانجھ تھی ہم نے ان کو ٹھیک کر دیا۔ انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، یہ جتنے بھی انبیاء کرام کا ذکر آیا یہ سب کے سب بہت تیزی دکھاتے تھے بھلائی کے کاموں میں، وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهْبًا، اور ہمیں پکارتے تھے وہ توقع کے ساتھ بھی، خوف کے ساتھ بھی، وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، اور وہ ہمارے سامنے عاجزی اختیار کرنے والے تھے، وَالَّتِي أَحْسَنَتْ فَرْجَهَا، اور وہ خاتون حضرت مریم کہ جنہوں نے اپنی عصمت کی حفاظت کی، فَنَفَخْنَا فِيهَا مِن رُوحِنَا، اور ہم نے ان میں اپنی روح میں سے ڈال دیا، حضرت عیسیٰ روح اللہ ہیں، وَجَعَلْنَاهَا وَابْنَهَا آیَةً لِلْعَالَمِينَ، اور ہم نے بنا دیا ان کو بھی اور ان کے بیٹے کو بھی ایک نشانی، ایک معجزہ تمام جہان والوں کے لیے۔ إِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اے مسلمانوں یہ ہے تمہاری امت، یہ ہے تمہارا ہم مقصد گروہ انبیاء کا جو ایک ہی امت ہے۔ وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ، اور میں تمہارا رب ہوں پس میری عبادت کرو۔ وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ، تو انہوں نے اپنے معاملے کو باہم تقسیم کر لیا اور
بجائے ایک اللہ کی عبادت کرنے کے عبادت کے حصے بکھرے کر دیے، کچھ اللہ کی مانتے کچھ نہیں مانتے۔ کل الینا راجعون، لیکن ان سب کے سب کو ہماری طرف لوٹ کر آنا ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، هذا بلاغ للناس، یہ قرآن لوگوں کے لیے اللہ کا پیغام۔ هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلم۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون، صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ محترم حضرات اور معزز خواتین، سورہ انبیاء میں آیت 48 سے لے کے آیت 93 تک کئی انبیاء اکرام کا ذکر مبارک آیا۔ اب اس کے بعد اس سورہ مبارکہ کے آخری رکوع میں ایمان بالآخرت کا مضمون انشاءاللہ ہمارے سامنے آئے گا۔ فمن یعمل من الصالحات وهو مؤمن، جو کوئی بھی اچھا عمل کرے اور وہ مومن بھی ہو، اس کا عمل صرف اللہ کے لیے ہو، آخرت کے اجر و ثواب کے لیے ہو، فلا کفران لسعیہ، تو اس کی جو بھی محنتیں ہیں اس کی ناقدری نہیں کی جائے گی۔ وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ، اور بے شک ہم اس کی محنتوں کو لکھ رہے ہیں۔ وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا، اور حرام ہے کسی بھی بستی پر کہ جس کو ہم نے ہلاک کر دیا، انہم لا یرجعون، کہ اب وہ لوٹیں گے نہیں۔ ایک ہی دفعہ ہے بس، اسی میں جس نے اپنی آخرت بنا لی اور جس نے اپنی آخرت بگاڑ لی، دوبارہ موقع نہیں ملے گا، دوبارہ دنیا میں آ کر کوئی سپلیمنٹری امتحان دینے کا اب مزید کوئی موقع نہیں ہے۔ جس بستی کو ہم نے ہلاک کر دیا، اب وہ بستی والے دوبارہ دنیا میں لوٹ کر نہیں آئیں گے۔ حتیٰ اذا فتحت یاجوج و ماجوج، یہاں تک کہ جب یاجوج اور ماجوج وہ کھول دیے جائیں گے۔ یاجوج ماجوج کے بارے میں تفصیلات ہم سورہ مریم سورہ کہف کے آخر میں پڑھ چکے ہیں۔ وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ، یعنی قیامت کی ایک نشانی ہے یاجوج ماجوج کا کھول دیا جانا، ان کی یلغار۔ تو اب جب قیامت آئے گی تو اس کے بعد تو پھر سبھی لوگ زندہ ہو جائیں گے اور ہلاک کی ہوئی بستیاں بھی دوبارہ ظاہری باتیں زندہ ہوں گی۔ فرمایا وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ، اور جو یاجوج ماجوج ہیں وہ ہر اونچی جگہ سے پھسلتے ہوئے میدانی علاقوں کی طرف آ رہے ہوں گے۔ وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ، اور پھر قریب آ جائے گا وہ سچا وعدہ، وہ قیامت والا وعدہ۔ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جب وہ وعدہ آ جائے گا، قیامت آ جائے گی، تو نگاہیں پتھرا جائیں گی ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا تھا۔ یعنی روز قیامت، یہ الفاظ آ چکے ہیں سورہ ابراہیم میں بھی کہ اس روز کافروں کی نگاہیں وہ پتھرائی ہوئی ہوں گی۔ فرمایا پتھرا جائیں گی آنکھیں روز قیامت ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا۔ یا ویلنا، بڑی حسرت سے کہیں گے، ہائے ہماری خرابی، قد کننا فی غفلۃ من ھذا، ارے ہم تو اس سے غافل میں تھے، ہم تو اس دن کی تیاری سے غفلت میں تھے۔ بل کننا ظالمین، بلکہ ہم ظالم تھے۔ انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم، بے شک تم بھی اور تم جن کی اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو وہ بھی جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ تمہارے جو بت ہیں وہ بھی تمہارے ساتھ جہنم میں جلیں گے۔ وہ تمہارے احبار اور رہبان کہ جن کو تم نے اللہ کو چھوڑ کے رب بنا لیا، اور وہ جس چیز کو حلال کہتے تم اسے حلال مان لیتے تھے، جس چیز کو حرام کہتے تم انہیں حرام مان لیتے تھے، وہ تمہارے نام نہاد وہ مذہبی پیشوا وہ بھی تمہارے ساتھ، وہ پنڈت اور پادری بھی جہنم میں جل رہے ہوں گے۔ اسی طریقے پر جن شیطان جنات کو تم نے، جن سے تم پناہ مانگا کرتے تھے مختلف وادیوں میں کہ میں اس وادی کے جن کی پناہ میں آتا ہوں، جن شیطانوں کو تم نے اپنا معبود اور رب بنایا ہوا تھا،
وہ بھی سب کے سب تمہارے ساتھ جہنم میں جلیں گے۔ فرمایا انتم لہا واردون، تم سب کے سب اس جہنم میں وارد ہونے والے ہو، آنے والے ہو۔ لو کان ہؤلاء آلہۃ، اگر یہ بت اور یہ مذہبی پنڈت اور پیشوا اور یہ شیاطین واقعی معبود ہوتے تو یہ جہنم میں نہ آتے، ما وردوہا، یہ جہنم میں نہ وارد ہوتے، وکل فیہا خالدون، وہ سب کے سب جہنم میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ لہم فیہا زفیر، اور جہنم میں ان کے لیے ہوگا چیخنا، وہم فیہا لا یسمعون، اور وہ جہنم میں کچھ بھی سن نہ سکیں گے۔ ان الذین سبقت لہم من الحسنی، اور بے شک وہ لوگ کہ جن کے لیے ہماری طرف سے پہلے سے ایک بھلائی طے ہو چکی ہے، اولئک عنہا مبعدون، وہ اس جہنم سے دور رہیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں انہی میں شامل فرمائے۔ لا یسمعون حسیسہا، وہ جہنم کی آہٹ تک نہیں سنیں گے، وہم فی مشتہت انفسہم خالدون، اور وہ اپنے جو جی کی لذتیں ہیں وہ ان میں مشغول ہوں گے ہمیشہ ہمیش کے لیے، اپنے جی کے جو مزے ہیں وہ لے رہے ہوں گے ہمیشہ ہمیش کے لیے۔ لا یحزنہم الفزع الاکبر، بڑی سے بڑی گھبراہٹ بھی انہیں غمگین نہ کرے گی۔ وتتلقاہم الملائکہ، اور فرشتے ان کو لینے آئیں گے، ان کے استقبال کے لیے آئیں گے اور ان سے کہیں گے ھذا یومکم الذی کنتم توعدون، یہ ہے وہ تمہارا دن کہ جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا کہ تمہیں اس روز تمہاری نیکیوں کا، تمہارے اچھے اعمال کا بھرپور بدلہ دیا جائے گا۔ یوم نطوی السماء کطوی السجل للکتب، اس روز ہم آسمان کو ایسے لپیٹ لیں گے جیسے کہ کتابوں کے تومار کو لپیٹا جاتا ہے۔ پرانے زمانے میں کتابوں کی بائنڈنگ نہیں ہوتی تھی، ایک صفحہ لکھا، اس کے ساتھ دوسرا صفحہ چپکا کے اس کو لکھا اور پہلے صفحے کو لپیٹ لیا، اس کے بعد ایک اور صفحہ چپکایا، اس کو لکھا، اب دو صفحوں کو لپیٹ لیا۔ تو جس طرح کتابوں کے تومار کو لپیٹا جاتا تھا، فرمایا اسی طرح سے اس روز اللہ تعالیٰ جو ہے وہ والسماوات مطویات بیمینہ، یہ پورا آسمان اللہ کے دائیں ہاتھ میں لپٹا ہوا ہوگا۔ تو اس روز ہم آسمان کو ایسے لپیٹ لیں گے جیسے کہ کتابوں کے تومار لپیٹے جاتے ہیں۔ کما بدانا اول خلق نعید، اور جیسے کہ ہم نے پہلی بار بنایا تھا ہم اس کو دوبارہ دہرائیں گے، سارے انسانوں کو دوبارہ تخلیق کریں گے۔ وعدن علینا، یہ وعدہ ہمارے ذمے ہے، انا کننا فاعلین، بے شک ہم ایسا کرنے والے ہیں۔ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّکْرِ، اور ہم نے لکھ دیا تھا زبور میں نصیحت کے بعد، ان الارض یرثها عبادی الصالحون، کہ بے شک زمین کے وارث بنیں گے بالآخر ہمارے نیک بندے، بالآخر اس زمین پر اللہ کے نیک بندوں نے وارث بننا ہے۔ اس کا حوالہ دیا ہے شبیر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں کہ زبور کے چیپٹر 37 میں آیت نمبر 29 میں یہ الفاظ لکھے ہوئے ہیں کہ صادق زمین کے وارث ہوں گے۔ قرآن مجید نے اسی کا حوالہ دیا ہے، اور اللہ کے رسول نے اس کی خوشخبری دی ہے کہ بالآخر یہ پوری کی پوری زمین پر اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی حکومت قائم ہوگی۔ آپ نے فرمایا کہ میرے لیے پوری زمین لپیٹ دی گئی، میں نے اس کے سارے مشرق دیکھ لیے، میں نے اس کے سارے مغرب دیکھ لیے، اور جو جو زمین کا حصہ میں نے دیکھا ہے وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین غالب ہوگا، اللہ کے نیک بندوں کی حکومت وہاں پر قائم ہوگی۔ ایک اور حدیث میں آپ نے فرمایا کہ کل 5 ادوار میرے دور کو ملا کر اب جو ہے وہ اس دنیا میں آئیں گے۔ دور نبوت جب تک اللہ چاہے گا وہ رہے گا، اللہ اسے پھر ختم کر دے گا۔ پھر ہوگی خلافت علی منہاج النبوہ، ایسی خلافت کا دور آئے گا جو بالکل نبوت کے طریقے پر ہوگی، یعنی خلافت راشدہ۔ جب تک اللہ چاہے گا وہ رہے گی، پھر اللہ اسے ختم کر دے گا۔ پھر آئے گی ملکن عازن، ایک ایسی بادشاہت آ جائے گی جو کاٹ کھانے والی ہوگی۔ اس میں اشارہ محسوس ہوتا ہے بنو امیہ بنو عباس کے دور کی طرف، کہ جس میں آپس میں بھی جو ہے وہ لڑائی ہوتی رہی، کربلا کا واقعہ ہو گیا، واقعہ ہرہ ہوا، عباسیوں نے کس طرح سے پھر بڑی صفاقی کے ساتھ بنو امیہ کے حکمرانوں کو مارا اور اس کے بعد خود قبضہ کر لیا حکومت پر، آپس کی خانہ جنگی۔ پھر آپ نے فرمایا کہ جب تک اللہ چاہے گا یہ بادشاہت بھی رہے گی۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ ملکن جبریت، ایک غلامی کی بادشاہت آ جائے گی، دوسرے آ کر تمہیں غلام بنا لیں گے۔ یہ دور بھی جب تک اللہ چاہے گا رہے گا۔ ہم پر غلامی کا دور آ گیا،
رفتہ رفتہ وہ دور ختم ہو رہا ہے، براہ راست یورپ کی غلامی سے، مغرب کی غلامی سے ہم آزاد ہوئے، لیکن بہرحال ابھی بھی کچھ غلامی کے اثرات ہیں۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ 5واں دور ہوگا خلافت کا، اور اس کے بعد آپ خاموش ہو گئے۔ تو بالآخر پورے گلوب پر اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی حکومت قائم ہونی ہے۔ فرمایا ان الارض یرثها عبادی الصالحون، کہ بے شک زمین کے وارث بنیں گے میرے نیک بندے۔ ان فی ھذا لبلاغا لقوم عابدین، بے شک اس میں ایک پیغام ہے، اس میں خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی بندگی کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس پاکیزہ حکومت کے قیام کے لیے ہمیں بھی محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم وہ حکومت دیکھیں یا نہ دیکھیں، اللہ کرے کہ اس حکومت کی جو بھی عظیم عمارت تعمیر ہونے والی ہے اس کی بنیادوں میں اللہ کرے کہ ہمارا پسینہ، ہمارا خون، ہمارا مال بھی کام آ جائے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے نبی ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر تمام جہانوں کے لیے اور تمام جہان والوں کے لیے، دونوں ترجمے ہیں، رحمت بنا کر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی ایک بڑی عظیم ہستی ہے، آپ کی رحمت کے کئی پہلو ہیں۔ آپ کے ذریعے سے ہمیں قرآن جیسی ہدایت ملی جو کہ سب سے بڑی رحمت ہے۔ ہدایت ہے تو ہر نعمت رحمت، ہدایت نہ ہو تو دنیا کی نعمتیں قیامت کے دن جواب دہی کے حوالے سے زحمت بن جائیں گی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ایک ایسا صالح معاشرہ قائم ہوا کہ جس میں ہر ایک کا مال، ہر ایک کی جان، ہر ایک کی آبرو محفوظ ہوئی۔ غیر بھی تعریف کرتے ہیں، ایچ جی ویلس جیسے دشمن رسول نے اعتراف کیا کہ آزادی اور مساوات اور اخوت کے واسطے تو بہت سے لوگوں نے کہے، ہمارے پیغمبر عیسیٰ نے بھی کہے۔ یہ ماننا پڑتا ہے کہ ان اصولوں پر مبنی نظام اگر قائم کر کے دکھایا تو وہ حضرت محمد ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اسی طریقے پر آپ کی تعلیمات سے ایک قلبی سکون حاصل ہوتا ہے، آپ کی تعلیمات پر عمل سے بڑی سہولتیں ہیں۔ میں مثال دیا کرتا ہوں خطبہ نکاح جب پڑھاتا ہوں کہ اگر ہم سنت کے مطابق اپنے شادی کے معاملات کو کریں، اتنا سکون اور اتنی آسانی ہے کہ کچھ وقت نہیں لگتا۔ ایسا بھی ہوا ہے کہ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جمعے میں 2 خاندانوں کے درمیان رشتہ طے کرایا، عصر کے بعد نکاح پڑھایا، مغرب کے بعد رخصتی کر دی۔ اللہ اللہ خیر صلی اللہ، اتنا آسان طریقہ ہے نکاح کا اگر سنت پر عمل کیا جائے، اور عمل نہ کریں تو نکاح ایک بوجھ ہے، ایک پہاڑ ہے جس کے لیے مہینوں پہلے تیاری کرنی پڑتی ہے۔ تو سنت پر عمل ہو تو ہمارے لیے رحمت ہی رحمت ہے، اور سنت کو چھوڑ دیں تو پھر بوجھ ہی بوجھ ہے، مصیبتیں مصیبتیں ہیں۔ لیکن خود غور کیجئے کہ اللہ کے رسول جب آئے تو اس وقت آپ کس اعتبار سے سب سے بڑی رحمت ثابت ہوئے؟ سب سے بڑی جو رحمت آپ ثابت ہوئے، رحمت ہوتی ہے وہ شے جو کہ آپ کی ضرورت کو پورا کر دے۔ آپ کو شدید پیاس لگی ہے اور کوئی آپ کو گرم کمبل لا کے دے دے، گرم کمبل رحمت نہیں ہے، آپ کو تو پانی چاہیے۔ اور آپ کو شدید سردی لگ رہی ہو اور کوئی آپ کو پانی پیش کر دے، پانی رحمت نہیں ہے، اب آپ کو کمبل چاہیے۔ جس وقت اللہ کے رسول آئے اس وقت نوع انسانی بدترین مظالم کا شکار تھی۔ بڑی بڑی 2 امپائرز بنی ہوئی تھیں، ایک رومن اور ایک ایرانین، اوپر بیٹھے بادشاہ عیاشیں کر رہے تھے، ان کے نیچے جاگیردار تھے جو محنت کرنے والوں کا خون اور پسینہ چوس رہے تھے۔ اللہ کے رسول نے بڑی محنت کر کے، بڑی تکلیفیں اٹھا کر معاشرے کو عادلانہ نظام ایسا عطا کیا کہ نوع انسانی کو ظلم سے نجات دلا دی، بادشاہت ختم کر دی، خلافت کا نظام آ گیا، جاگیرداری ختم کر دی، اور زکوٰۃ دینے والے گھوم رہے ہیں، زکوٰۃ دینے والے مل نہیں رہے۔ یہ ہے سب سے بڑی اللہ کے رسول کی رحمت اس دنیا میں۔ آج بھی ہم اسی کے متلاشی ہیں۔ آج نوع انسانی عادلانہ نظام کے لیے ترس رہی ہے۔ ہم سے زیادہ ظلم یورپ میں ہے، اور وہ باشعور بھی ہیں ہمارے مقابلے میں۔ جب وہاں پر IMF اور بڑے ممالک کے اجلاس ہوتے ہیں تو کتنے وہاں پر ہنگامے ہوتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ یہ ظالم ہیں جو دنیا کے وسائل پر قبضہ کر کے اور لوگوں کو لوٹ رہے ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ وہ عادلانہ نظام کس کے پاس ہے؟ ہمارے پاس ہے۔ ہم خزانے کے سام بنے بیٹھے ہوئے ہیں، نہ خود فائدہ اٹھا رہے ہیں، نہ نوع انسانی کو وہ نعمت پہنچا رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ہماری کوتاہیوں پر احساس زیاں عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں عادلانہ نظام کے قیام کے لیے مال اور جان سے جد و جہد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قل، اے نبی ان سے کہیے، انما یوحا الی، پیر کرم شاہ الازری رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر ضیاء القرآن میں لکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی بڑی اونچی شان بیان ہوئی،
وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر۔ خطرہ تھا کہ کہیں ان کے اللہ کے رسول کے اس اعلیٰ مقام کو دیکھ کر کہیں ان سے محبت کرنے والے انہیں اللہ کے ساتھ شریک نہ کر دیں، اس لیے اب اگلی آیتوں میں توحید کا بیان ہے، تاکہ جو ہے وہ کوئی اگر امکان ہے شرک کا تو اس کا ازالہ کر دیا جائے۔ باقی ساری کی ساری آیتیں اب آپ دیکھیں گے کہ وہ توحید کے بیان پر ہیں۔ اللہ کے رسول کا مقام بہت اونچا ہے، لیکن ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے بندے، معبود نہیں ہیں۔ محبت میں جو ہے وہ غلو کا شکار ہو کر خدا نخواستہ ان کو اللہ کے ساتھ شریک نہ کر دینا۔ قل، اے نبی ان کے سامنے اعلان کیجئے، انما یوحا الی، بے شک میری طرف یہ بات وحی کی گئی، انما الہکم الہ واحد، کہ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، فہل انتم مسلمون، پس تم اس کا کہنا مانتے ہو کہ نہیں مانتے ہو؟ فَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر تم اس دعوت کو قبول نہ کرو، فَقُلْ آذَنْتُكُمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ، تو اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ میں نے بالکل برابر تمہیں خبردار کر دیا۔ وَإِنْ أَدْرِي، اب میں نہیں جانتا، أَقَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَا تُوعَدُونَ، آیا قریب ہے یا دور ہے اس عذاب کا وعدہ جو تم سے کیا گیا ہے۔ میں عاجز ہوں، مجھے ہر چیز کا پتہ نہیں ہے، ہر چیز کا پتہ صرف اللہ کو ہے۔ یہ ہے شرک کی جڑ کاٹنا، مجھے نہیں پتہ آیا تم سے جس عذاب کا وعدہ کیا گیا ہے وہ قریب ہے یا دور ہے۔ اِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ، بے شک وہ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے اس بات کو بھی جو پکار کر کہی جائے، وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ، اور وہ جانتا ہے جو کچھ کہ تم چھپاتے ہو، وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ، اور میں نہیں جانتا کہ آیا یہ جو تمہیں مہلت دی جا رہی ہے یہ کو تمہارے لیے کوئی آزمائش اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِینٍ، اور تمہارے لیے کچھ وقتی طور پر کو فائدہ اٹھانے کا ایک جو ہے وہ ذریعہ ہے۔ قَالَ رَبِّ احْكُم بِالْحَقِّ، اور آخری آیت، اس آیت میں اللہ کے رسول کی ایک فریاد اللہ سے بھی ہے اور ایک آپ کی گفتگو اسی آیت میں کفار سے بھی ہے۔ قَالَ رَبِّ احْكُم بِالْحَقِّ، حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فریاد کی، اے میرے رب تو فیصلہ کر دے حق کے ساتھ۔ اب بہت ہو گیا، میں نے ان کو سمجھانے کا حق ادا کر دیا، لیکن یہ بھی ہٹ درمی کی آخری حد کو پہنچ چکے ہیں۔ اے میرے رب تو فیصلہ کر دے حق کے ساتھ، یہ تو آپ کی فریاد ہے رب سے۔ اور پھر مشرکین سے، دشمنوں سے آپ نے فرمایا، وَرَبُّنَا الرَّحْمَٰنُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ، اور ہمارا رب رحمان ہے، ہم جس سے مدد مانگتے ہیں اس جھوٹ کے مقابلے میں جو تم گھڑ رہے ہو۔ سورۃ الحج منفرد ایک صورت اس معنی میں کہ برزخی صورت ہے۔ یہ صورت مکی بھی ہے، مدنی بھی ہے۔ اس میں اکثر حصہ تو مکے میں نازل ہوا، لیکن کچھ اس کی آیات ایسی بھی ہیں حج سے متعلق، قربانی سے متعلق، جو مدینے میں نازل ہوئیں، اور اس میں کچھ آیتیں ایسی بھی شامل ہیں جو کہ دوران سفر ہجرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ تو واحد صورت ہے جو برزخی صورت ہے، مکی بھی ہے اور مدنی بھی ہے۔ اس سورہ مبارکہ کی پہلی 24 آیتوں میں ایمان بالآخرت کا تذکرہ ہے۔ اس کے بعد آیات 25 تا 37 میں حج اور قربانی کے حوالے سے کچھ تفصیلات آئیں۔ آیات 38 تا 41 دوران سفر ہجرت نازل ہوئیں، جس میں مسلمانوں کو کفار کے خلاف جنگ کی اجازت دی گئی۔ آیات 42 تا 72 میں مشرکین مکہ کے ساتھ کشمکش ہے، اور اس کے بعد آخری 6 آیات ہیں 73 تا 78، جس میں قرآن حکیم کی دعوت کا خلاصہ ہے۔ یہ ہے اس صورت کے مضامین کا تجزیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب پہلی 24 آیتیں ایمان بالآخرت سے متعلق۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اپنے رب کی نافرمانی سے بچو۔ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، بے شک جو قیامت کا زلزلہ ہے وہ بہت بڑی شے ہے۔ قیامت میں زلزلہ جو ہے وہ 3 مرتبہ آئے گا۔ پہلی مرتبہ سور میں پھونک ماری جائے گی تو بڑی زبردست قسم کی گھبراہٹ طاری ہوگی، جس کا نقشہ یہاں کھینچا جا رہا ہے۔ پھر دوسری بار سور میں پھونک ماری جائے گی تو اس وقت جو ہے وہ تمام کے تمام لوگ وہ مر جائیں گے، سوائے اس کے جس کو اللہ زندہ رکھے۔ اور اس کے بعد تیسری بار جب سور میں پھونک ماری جائے گی، سب کے سب لوگ زندہ ہوں گے اور دوڑیں گے، میدان حشر کی طرف پہنچ جائیں گے۔
تو پہلا نفخۃ الصاق جس کا ذکر یہاں ہے، دوسرا نفخۃ الصاق جب کہ سب کے سب لوگ مر جائیں گے، اور تیسرا نفخۃ القیامہ جب کہ سب کے سب کھڑے ہوں گے، زندہ ہوں گے اور میدان حشر کی طرف جمع ہوں گے۔ یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، اس روز تم دیکھو گے کہ ہر دودھ پلانے والے بچے کو چھوڑ دے گی، وہ اس بچے کا خیال نہیں رہے گا۔ ماں کو بچے سے بہت پیار ہوتا ہے، خاص طور پر اس وقت جب کہ بچہ اس کا محتاج ہوتا ہے، دودھ پی رہا ہوتا ہے۔ ایسی گھبراہٹ طاری ہوگی کہ ہر دودھ پلانے والی وہ بھول جائے گی اپنے دودھ پیتے بچے کو۔ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، اور ہر حمل والی اپنے حمل کو پھینک دے گی۔ کسی بھی مؤنث کو اپنا حمل بڑا عزیز ہوتا ہے، وہ اپنا حمل گرا دے گی۔ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ، اور تم دیکھو گے لوگوں کہ وہ نشے میں ہیں، یعنی وہ ایک دم نظر آئے گا پاگل سے ہیں، مدہوش ہیں۔ وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ، حالانکہ وہ مدہوش نہیں ہوں گے، وہ کوئی نشے میں نہیں ہوں گے، وہ کوئی پاگل نہیں ہوں گے۔ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، ان پر جو گھبراہٹ یہ طاری ہوگی یہ اللہ کے عذاب کی علامت ہے، اور لیکن اللہ کا عذاب بہت شدید ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ، اور لوگوں میں سے وہ بھی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرتوں کے بارے میں جھگڑتا ہے بغیر کسی علم کے۔ علم نہیں ہے لیکن بحث کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کیسے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرے گا۔ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ، کردار کا یہ حال ہے کہ وہ ہر سرکش شیطان کی پیروی کرتا ہے۔ کتب علیہ، شیطان کے بارے میں لکھ دیا گیا، انہ من تولاہ، کہ جو بھی شیطان کو دوست بنائے گا، فانہ یضلہ، تو شیطان تو اس کو بھٹکا دے گا، ویہدیہ الی عذاب السعیر، اور شیطان اس کو ہدایت دے گا، اس کی رہنمائی کرے گا دہکتی ہوئی آگ کے عذاب کی طرف۔ اللہ تعالی ہمیں شیطان کے حملوں سے محفوظ فرمائے۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، ان کنتم فی ریب من البعث، اگر تم واقعی دوبارہ جی اٹھنے کے بارے میں شک میں ہو تو ذرا غور تو کرو۔ فإنا خلقناکم من تراب، بے شک ہم نے تمہیں بنایا مٹی سے۔ پہلا انسان حضرت آدم علیہ السلام مٹی سے بنائے گئے، اس کے بعد کیسے بنایا؟ ثم من نطفۃ، پھر ہم نے تمہیں بنایا نطفے سے، ثم من علقۃ، نطفے کو اللہ تعالیٰ نے پھر رفتہ رفتہ شکل دی ایک جمع ہوئے خون کی۔ جب مرد اور عورت دونوں کا نطفہ ملتا ہے اور رحم مادر میں وہ چلا جاتا ہے تو وہ چپک جاتا ہے رحم مادر کی دیوار سے، معلق ہو جاتا ہے، متعلق ہو جاتا ہے، اور خون چوس چوس کے رفتہ رفتہ بڑا ہوتا ہے۔ اس کو کہا گیا علقہ۔ پھر ہم نے تمہیں بنایا علقہ سے، ثم من مضغۃ، پھر ہم نے تمہیں بنایا بوٹی سے، مخلقۃ، کہ جس پر نقش و نگار بنے ہوتے ہیں، بغیر مخلقہ، اور شروع میں وہ اس طرح ہوتی ہے کہ اس پر نقش و نگار بنے ہوئے نہیں ہوتے، رفتہ رفتہ وہ علقہ تبدیل ہوتا ہے بوٹی میں، پھر اس کے اوپر نقش و نگار بننا شروع ہو جاتے ہیں کہ کس طرف چہرہ ہے، کس طرح کی کہاں ہاتھ ہیں، کس طرف ٹانگیں ہیں۔ لِنُبَيِّنَ لَكُمْ، تاکہ ہم تمہارے لیے یہ سارے مراحل واضح کریں۔ وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور ہم جس کو چاہتے ہیں رحم میں رکھتے ہیں ایک معینہ مدت تک کے لیے۔ اگر جو ہے وہ 3 مہینے کے اندر اندر ماں کی کسی بے احتیاطی کی وجہ سے بچے میں عذر ہو جائے، بچہ معذور ہو جائے تو حمل گر جاتا ہے، ماں خدا نہ خواستہ اسموکنگ کرنے والی ہو تو اس کی وجہ سے بھی بچے میں ڈیفیکٹ آ جاتا ہے، اگر کوئی ایسی دوا اس نے استعمال کر لی جو مضر تھی اس کی وجہ سے بھی بچے میں معذوری پیدا ہو جاتی ہے۔ تو اگر 3 مہینے کے اندر اندر کوئی معذوری ہے تو اللہ تعالیٰ اس حمل کو گرا دیتا ہے۔ تو ہم جس کو چاہتے ہیں اسی کو ہم رکھتے ہیں رحم مادر میں ایک معینہ مدت تک کے لیے۔ ثم نخرجکم طفلا، اور پھر ہم تمہیں نکالتے ہیں بچے کی صورت میں۔ ثم لتبلغوا اشدکم، پھر تاکہ تم رفتہ رفتہ پہنچو اپنی پختگی کو، اپنی جوانی کو۔ ومنکم من یتوفی، اور تم میں سے کوئی وہ ہے کہ جس کو وفات دے دی جاتی ہے۔ ومنکم من یرد الی ارذل العمر، اور تم میں سے وہ بھی ہے جو بالآخر لوٹا دیا جاتا ہے ایک نکمی عمر کو، لکی لا یعلم من بعد علم شیئا، کہ وہ سب کچھ جاننے کے بعد بھی کچھ نہیں جانتا۔ یہ ہے انسان کی تخلیق کے مراحل۔ ڈاکٹر کیتھ ایلمور نے اپنی کتاب میں یہ آیتیں لکھیں، بد نصیب مسلمان تو نہیں ہوئے
لیکن حیرت انہوں نے کی کہ سمجھ جو ہے وہ بڑی حیرت انگیز بات ہے کہ 1400 سال پہلے اس کتاب میں بچے کی تخلیق کے مراحل بالکل اسی طرح سے بیان ہوئے ہیں جن کا ہم نے آج مشاہدہ کیا۔ تو حیرت ہوتی ہے کہ محمد نے کیسے اپنے ساتھیوں کو بچے کی تخلیق کے مراحل سے بالکل صحیح آگاہ کیا۔ ہمارا ایمان ہے کہ یہ محمد نے آگاہ نہیں کیا صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کلام وحی کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے۔ فرمایا اللہ نے سورہ حمیم سجدہ میں، ہم ان قریب ان کو نشانیاں دکھائیں گے آفاق میں بھی، خود ان کے اپنے وجود میں بھی، یہ پکار اٹھیں گے یہ قرآن حق ہے، یہ قرآن واقعی اللہ کا کلام ہے۔ یہ تو مثال تھی انسانی تخلیق کی۔ مزید فرمایا وَتَرَى الْأَرْضَ حَامِدَةً، تم دیکھتے ہو زمین کو بالکل خشک پڑی ہے، فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ، پھر ہم نے اس پر نازل کیا پانی تو ایک دم وہ ابری، وربت وہ ایک دم ہلی، وربت اور ابری، وَأَنبَتَتْ مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ، اور اس نے اگائی ہر طرح کی رونق کی چیزیں۔ جو اللہ بچے کو اس طرح سے پیدا کر سکتا ہے، جو اللہ مردہ زمین کو اس طرح زندہ کر سکتا ہے، اس کے بارے میں فرمایا ذالک بأن اللہ هو الحق، اس لیے کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہی اصل حق ہے، وأنہ یحیی الموتیٰ، اور بے شک وہ مردوں کو زندہ کرے گا، وأنہ علی کل شیء قدیر، اور بے شک وہ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے، وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا، اور بے شک قیامت آئے گی اس کے آنے میں کوئی شک نہیں، وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ، اور بے شک اللہ ان کو زندہ کرے گا جو قبروں میں ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ، پھر بھی لوگوں میں سے ایسے ہے، ایسا کردار ہے جو اللہ کی قدرت کے بارے میں جھگڑتا ہے بغیر کسی علم کے، بغیر کسی ہدایت کے، اور بغیر کسی روشن کتاب کو بنیاد بنا کر، ثانیہ اطفہ لیضل عن سبیل اللہ، اپنا رخ موڑتا ہے، پھیرتا ہے تاکہ وہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے رستے سے گمراہ کرے۔ لہو فی الدنیا خزی، اس بدبخت کے لیے دنیا میں رسوائی ہے، وَنُذِيقُهُ یوم القیامت عذاب الحریق، اور ہم اسے قیامت کے دن جلا دینے والے عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ ذالک بما قدمت یداک، یہ ہے وہ کمائی جو تیرے ہاتھوں نے آگے بھیجی تھی، اس کا نتیجہ ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اور بے شک اللہ تعالیٰ بندوں پر بالکل بھی ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم، ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، هذا بلاغ للناس، یہ قرآن لوگوں کے لیے اللہ کا پیغام ہے۔ هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ محترم حضرات اور معزز خواتین، سورہ حج کے پہلے رکوع میں ذکر آیا ایک ایسے کردار کا جو کہ باعث بعد الموت کا انکاری تھا، جو انکار کر رہا تھا کہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد انسانوں کو دوبارہ زندہ کرے۔ گویا یہ ایک کافرانہ کردار تھا۔ اب سورہ حج کے دوسرے رکوع کے آغاز میں منافقانہ کردار کا بیان آ رہا ہے۔ وہ کردار کیا ہے؟ فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، اور لوگوں میں سے وہ بھی ہے جو اللہ کی عبادت کرتا ہے کنارے پر رہ کر، ذرا دور دور، ذرا بچ بچ کے۔ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ، تو اگر اس سے کوئی بھلائی پہنچ جائے تو بہت اس پر مطمئن ہوتا ہے، بڑا خوش ہوتا ہے۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَى وَجْهِهِ،
اور اگر اس سے پہنچ جائے کوئی آزمائش تو الٹے قدموں اپنے چہرے کو پھیر لیتا ہے، اپنا رخ پھیر لیتا ہے، یعنی جب دیکھتا ہے کوئی فائدہ نظر آئے تو اس وقت وہ ساتھ دے گا، اور جب دیکھتا ہے کہ کوئی قربانی دینے پڑی تو پیچھے ہٹ جائے گا۔ عبداللہ بن ابی منافق کی طرح نمازیں پڑھنے کے لیے تیار اگلی صف میں آ کر بیٹھتا تھا، جمعے کے دن کھڑا ہو کر اعلان کرتا تھا کہ لوگوں ان کی بات غور سے سننا، یہ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کیوں یہ کرتا تھا؟ تاکہ اس کی چودراہٹ قائم رہے، لوگ کہیں کہ بہت اہم آدمی ہے۔ لیکن جب مرحلہ آیا اللہ کی راہ میں قربانی دینے کا تو وہاں سے 300 ساتھیوں کو لے کر جو میدان جنگ سے بھاگایا۔ تو یہ ہے منافقانہ کردار کہ کوئی فائدہ نظر آئے تو ساتھ ساتھ ہیں، قربانی دینی پڑے تو پیچھے ہٹ جائیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس کردار سے محفوظ فرمائے اور ہر حال میں اللہ تبارک و تعالی حق کا ساتھ دینے، حق پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، لوگوں میں سے وہ بھی ہے جو اللہ کی عبادت تو کرتا ہے علی حرف، لیکن کنارے پر کھڑے ہو کر۔ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ، اگر اس سے پہنچے کوئی بھلائی تو بہت خوش ہوتا ہے، بڑا مطمئن ہوتا ہے۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ، اور اگر اسے پہنچے کوئی فتنہ، انقلب علی وجہ، تو اپنے چہرے پر پلٹ جاتا ہے، یعنی اپنا رخ پھیر لیتا ہے۔ خسرت دنیا والآخرہ، یہ بدنصیب دنیا میں بھی خسارے میں رہا اور آخرت میں بھی خسارے میں رہا۔ اگر دنیا میں پکا کافر ہوتا تو پھر کوئی پابندی نہ ہوتی شریعت کی، اپنی ساری حسرت پوری کر لیتا۔ اسلام کا لبادہ اوڑھا ہوا تھا، لہذا کھل کھیل نہ سکا اور اپنی ساری حسرتیں پوری نہ کر سکا، اور چونکہ ہے منافق، مومن نہیں ہے، تو قیامت میں بھی سب سے نچلے گھڑے میں جہنم کے ہوگا۔ تو دنیا میں بھی خسارے میں رہا، آخرت میں بھی خسارے میں رہا۔ ذالک ھو الخسران المبین، اور یہی ہے بالکل واضح خسارہ۔ اب اسی کردار کے لوگ ہیں جو غلط عقیدوں میں پڑتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ ہمارا اللہ کے ساتھ معاملہ مخلص نہیں ہے، ہم اللہ کی ہر بات نہیں مان رہے، تو اللہ کیا تو پکڑ ہوگی، میں نے صرف اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی ہوئی ہے جہاں کوئی نقصان نہ ہو، جہاں قربانی دینی پڑے، جہاں کوئی کاروبار میں جو ہے وہ کچھ تھوڑا سا گھاٹا برداشت کرنا پڑے، وہاں پر میں شریعت کا حکم نہیں مانتا۔ کاروبار میرا اسی سطح پر رہنا چاہیے، اس کے لیے میں ہر غلط کام کرنے کو تیار ہوں۔ نمازیں مجھ سے پڑھوا لیجئے، عمرہ میں کر دوں گا، حج میں کر لوں گا، لیکن اپنا جو لائف میرا اسٹائل اور لائف اسٹیٹس ہے اس میں کوئی کمی برداشت کرنے کو تیار نہیں ہوں، اور اس لائف اسٹیٹس کو مینٹین کرنے کے لیے مجھے غلط کام، 2 نمبر کے کام کرنے پڑتے ہیں، وہ میرے سارے کام جاری رہیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں کچھ نمائشی نیکیاں کرتا رہوں گا۔ اب چونکہ یہ شخص جانتا ہے کہ میرا اللہ کے ساتھ معاملہ خالص نہیں ہے، مخلص نہیں ہے، تو اب اسے کسی جھوٹے سہارے کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ یہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کیا اپنے آپ کو بخشوا سکے۔ تو لہٰذا یہی ہے جو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا واسطے اور وسیلے ڈھونڈتا ہے تاکہ جو بھی شارٹ کمنگز ہیں ان کے ذریعے سے، ان کی سفارش کے ذریعے سے اپنے آپ کو قیامت کے دن بخشوا لے۔ فرمایا یدعو من دون اللہ، یہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے سوا ایسی ہستیوں کو پکارتا ہے، ما لا یضرہ بلا و ما لا ینفع، جو نہ اسے نقصان پہنچا سکتی ہیں اور جو نہ اسے نفع پہنچا سکتی ہیں۔ ذالک ھو الضلال البعید، اور یہی ہے، ذالک ھو الضلال البعید، یہ وہ ہے جو بہت دور کی گمراہی میں ہے۔ یدعو لمن ضرہ اقرب من نفعہ، ایسی ہستیوں کو پکارتا ہے کہ جن کا نقصان ان کے نفع سے بھی زیادہ قریب ہے۔ نقصان تو فوری ہو گیا شرک کی وجہ سے، شرک کرنے کی وجہ سے، اور باقی جو امید ہے کہ یہ میری سفارش قیامت کے دن یہ ہستیاں کرا لیں گی، وہ فائدہ جو ملے گا وہ تو بہت دور ہے۔ تو فرمایا کہ نقصان تو اس کا زیادہ قریب ہے فائدے سے۔ لبئس المولا و لبئس العشیر، ایسی ہستیاں اس کے لیے یقیناً بری دوست ہیں اور بری رفیق ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں منافقانہ کردار سے اور اس طرح کے شرک سے محفوظ فرمائے۔ کافرانہ منافقانہ کردار کے بعد اب مومنوں کا ذکر۔ ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک اللہ داخل کرے گا ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے اعمال کیے، جنات تجری من تحتها الانہار، ایسے باغات میں کہ جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں۔ ان اللہ یفعل ما یرید، بے شک اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے سو کرتا ہے۔
اب اس کے بعد ایک مشکل آیت آ رہی ہے، فرمایا من کان یظن، جو کوئی بھی یہ گمان کرتا ہے اللہ ینصرہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مدد نہیں کرے گا دنیا اور آخرت میں، فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ، تو اس کو چاہیے کہ وہ ایک رسی تان لے آسمان کی طرف، ثُمَّ لْيَقْطَعْ، اور پھر اس رسی کو کاٹ دے، فَلْيَنْظُرْ، پھر وہ دیکھے، هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ مَا يَغِيظُ، کہ اس کی اس تدبیر نے اس کی جلن کو، اس کی پریشانی کو، اس کی تکلیف کو دور کر دیا۔ اب اس سے کیا مراد ہے؟ مراد اس سے مفسرین نے یہ لکھی ہے کہ یہ جو رسی آسمان کی طرف تانے، اس سے مراد ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید کی رسی قائم کرنا، کہ انسان کو ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید کا ایک دامن تھامے رکھنا چاہیے، اور اللہ سے امید رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ضرور اس کی دنیا اور آخرت میں مدد کرے گا۔ اگر انسان اس امید کی رسی کو کاٹ دے تو کیا اس کا مسئلہ حل ہو جائے گا؟ ظاہر بات ہے حل نہیں ہوگا۔ تو پھر انسان کیوں امید کا دامن چھوڑے؟ ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے اچھی امید رکھنی چاہیے۔ ممکن ہے دیر تو ہو جائے، لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا اندھیر نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور انسان کی، اگر انسان استقامت کے ساتھ اللہ سے لو لگاتا رہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مشکلات آسان فرمائے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ ہر حال میں رہا جو تیرا آسرا مجھے، مایوس کر سکا نہ ہجوم بلا مجھے۔ ہمیں ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے آسرے کو اپنے ذہن میں قائم رکھنا چاہیے۔ بہت پیارے اشعار ہیں مولانا محمد علی جوہر رحمۃ اللہ علیہ کے۔ جب پہلی مرتبہ وہ گئے تھے جیل میں تحریک خلافت کے دوران، تو ان کی ایک بیٹی ٹی بی کے مرض کی وجہ سے فوت ہو گئی تھی۔ جب دوسری بار گئے تو دوسری بیٹی آمنہ ٹی بی کے مرض کا شکار ہوئی، تو جیل سے غزل لکھی ہے بڑی پیاری، میں ہوں مجبور اللہ تو مجبور نہیں، تجھ سے میں دور سہی وہ تو مگر دور نہیں، امتحان سخت سہی پر دل مومن ہی وہ کیا، جو ہر ایک حال میں امید سے معمور نہیں۔ بڑا پیارا شعر ہے، امتحان سخت سہی پر دل مومن ہی وہ کیا، جو ہر ایک حال میں امید سے معمور نہیں۔ تیری صحت ہمیں مطلوب ہے لیکن اس کو اگر نہیں منظور تو ہم کو بھی منظور نہیں۔ ہم اللہ کے ہر فیصلے پر راضی ہیں، اگر اللہ ہی کو تیری صحت منظور نہیں ہے ہمیں بھی منظور نہیں، لیکن جو ہے وہ امتحان سخت سہی پر دل مومن ہی وہ کیا، جو ہر ایک حال میں امید سے معمور نہیں۔ تو مایوسی انسان کو شیطان سکھاتا ہے، ہمیشہ مایوسی سے بچنا چاہیے۔ کیسے مشکل حالات ہوں ہمیں امید کا چراغ جلائے رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے امید کا دامن اگر ہم نے کاٹ دیا، توڑ دیا، امید کی رسی کو ہم نے کاٹ دیا، اس سے ہمارا مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ لہٰذا بہتر یہ ہے کہ امید ہمیشہ اللہ سے وابستہ رکھی جائے۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اسی طرح سے ہم نے اسے نازل کیا ہے، قرآن کو نازل کیا ہے واضح آیات کی صورت میں۔ وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يُرِيدُ، اور بے شک اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت عطا فرماتا ہے۔ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین ہادوا، اور وہ لوگ جو کہ یہودی ہوئے، والصابئین، اور جو صابی ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام لیوا ہیں، والنصارى، اور وہ جو کہ نصارہ ہیں، عیسائی ہیں، والمجوسا، اور وہ جو آتش پرست ہیں، مجوسی ہیں، ایرانی ہیں، یعنی اس زمانے کے ایرانی، آج کے نہیں، وہ ایرانی جو آتش پرستی کرتے تھے، والذین اشرکوا، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے شرک کیا، مشرکین مکہ، ان اللہ یفصل بینہم یوم القیامہ، بے شک اللہ ان کے درمیان فیصلہ کرے گا قیامت کے دن۔ یہ 6 گروہ تھے جو اس وقت موجود تھے جس وقت قرآن مجید نازل ہو رہا تھا۔ ان میں سے کون سا گروہ حق پر ہے، یہ فیصلہ اللہ کرے گا قیامت کے دن۔ ان اللہ علی کل شیء شہید، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر گواہ ہے۔ الم تری ان اللہ یسجد لہ من فی السماوات و من فی الارض، اور کیا تم نے نہیں دیکھا کہ بے شک اللہ کو سجدہ کرتی ہے ہر وہ شے جو آسمانوں میں ہے اور ہر وہ شے جو زمین میں ہے، والشمس، اور سورج، والقمر، اس کے نیچے چاند، والنجوم، اس کے نیچے ستارے، والجبال، اور پھر اس سے نیچے پہاڑ، والشجر، اور اس سے نیچے درخت، والدواب، اور پھر اس کے بعد اس کے نیچے زمین پر جتنے بھی جاندار ہیں، وکثیر من الناس، اور لوگوں میں سے بھی اکثر اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، وکثیر حق علیہ العذاب،
اور بہت سے ایسے ہیں کہ جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب مقرر ہو چکا ہے، ان کے اللہ کے سامنے سر نہ جھکانے کی وجہ سے عذاب کے قانون کا اطلاق ان پر ہو چکا ہے۔ وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُّكْرِمٍ، بڑی ہلا دینے والی آیت ہے، آیت کا حصہ ہے بڑا ہلا دینے والا۔ وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُّكْرِمٍ، اور جس کو اللہ تعالیٰ ذلیل کر دے اسے عزت دینے والا کوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ذلت سے بچائے، جسے اللہ ذلیل کر دے اسے عزت دینے والا کوئی نہیں۔ ان اللہ یفعل ما یشاء، بے شک اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے سو کرتا ہے۔ آیت سجدہ ہے، انشاءاللہ ابھی سجدہ کریں گے۔ ھذان خصمان اختصموا فی ربہم، یہ ہیں وہ دو گروہ کہ جنہوں نے اپنے رب کے بارے میں جھگڑا کیا۔ ایک گروہ رب کو مانتا ہے، اس کی تمام قدرتوں کو مانتا ہے، اور دوسرا گروہ کہتا ہے کیسے ممکن ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرے، اللہ کی قدرتوں پر شکوک و شبہات کا اظہار کرتا ہے۔ فالذین کفروا، تو وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا۔ اب یہ عذاب جہنم کے حوالے سے بڑی سخت آیت ہے۔ فرمایا قطعت لہم ثیاب من نار، ان کے کپڑے تیار کیے جائیں گے آگ سے، جو لباس جہنمیوں کو پہنایا جائے گا وہ لباس بھی آگ کا ہوگا۔ وہ اس سے پہلے آیا کہ من قطران، ان کے کپڑے، ان کے کرتے ہوں گے گندک کے، جو کہ جو ہے وہ جلنے کے حوالے سے کیٹلسٹ ہے اور آگ کی شدت کو بڑھانے والا لباس ہے۔ یصب من فوق رؤوسہم الحمیم، اور ان کے اوپر سے، ان کے سروں کے اوپر سے ڈالا جائے گا کھولتا ہوا پانی، ان کے سروں پر اوپر سے ڈالا جائے گا کھولتا ہوا پانی۔ یصہر ما فی بطونہم والجلود، کہ اس پانی کی وجہ سے جو کچھ بھی ان کے پیٹوں میں ہے وہ گل کے باہر آ جائے گا، اور ان کی کھالیں بھی گل جائیں گی۔ اور سورہ نساء میں ہم پڑھ چکے کہ کھال گلے گی، اللہ اور کھال دے دے گا، پھر گلے گی، اللہ اور کھال دے دے گا۔ وَلَهُم مَّقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ، اور پھر اس کے بعد ان کے لیے ہوں گے ہتھوڑے لوہے کے۔ کلما ارادو، یعنی فرشتے ان کو لوہے کے ہتھوڑوں سے ان کے سروں پر مار رہے ہوں گے۔ کلما ارادو، وہ جب بھی چاہیں گے، ان یخرجوا منہا، کہ اس جہنم سے نکلیں، من غم، اس غم سے، اس کرب سے نکلیں، اعیدوا فیہا، اس میں دوبارہ ڈال دیے جائیں گے، ٹھوکریں مار کے فرشتے دوبارہ جہنم میں پھینک دیں گے۔ وذوقوا عذاب الحریق، اور کہیں گے چکھتے رہو بھون دینے والے عذاب کا مزہ۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار، بے شک اللہ داخل کرے گا ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے اعمال کیے، ایسے باغات میں کہ جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں۔ یحلون فیہا من اصابر من ذہب ولؤلؤا، اور وہاں پر ان کو پہنائے جائیں گے کنگن سونے کے اور موتی۔ ولباسہم فیہا حریر، اور وہاں پر ان کا لباس ہوگا ریشم کا۔ وہدوا الی الطیب من القول، اور انہیں ہدایت دی گئی باتوں میں سے بڑی پاکیزہ بات کی طرف، یعنی کلمہ طیبہ کی طرف۔ وہدوا الی صراط الحمید، اور انہیں ہدایت دی گئی ایسی ہستی کے راستے کی طرف کہ جس کی تعریف کائنات میں آپ سے آپ ہو رہی ہے۔ یہ ہے سورہ حج کا پہلا حصہ کہ جس میں ایمان بالآخرت کا مضمون زیادہ غالب تھا۔ اب اس کے بعد دوسرا حصہ کہ جس میں آیت نمبر 37 تک، جس میں قربانی اور حج، اس کے بارے میں کچھ تفصیلات آ رہی ہیں۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا، ویصدون عن سبیل اللہ، اور جو اللہ تعالیٰ کی راہ سے روکتے ہیں، والمسجد الحرام، اور مسجد حرام سے روکتے ہیں مشرکین مکہ، الذی جعلناہ للناس سواء العاکف فیہ والباد، وہ مسجد حرام کے جس کو ہم نے تمام لوگوں کے لیے بالکل برابر کر دیا ہے، خواہ وہ کوئی وہاں پر رہنے والا ہو یا کوئی وہاں پر باہر سے آنے والا ہو۔ جیسے مسجد کی زمین کسی کی ملکیت نہیں ہوتی، مسجد میں جو جہاں پر آ کر بیٹھ گیا وہ جگہ اسی کے، جب تک بیٹھا جگہ ہے اس کے بعد چلا گیا۔ اسی طریقے پر جو شہر مکہ ہے، اس کی زمین کسی کی ملکیت نہیں ہے، مکہ کی سرزمین ایک مسجد کی طرح ہے، اور وہاں پر جو آ گیا جب تک ہے بیٹھا ہوا، جب چلا گیا چلا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ خلافت راشدہ کے دور میں حج کے زمانے میں لوگ اپنے گھروں کے دروازے کھول دیتے تھے، لوگ آتے تھے اور جو ہے وہ گھروں میں ان کے آ کر
صحن وغیرہ میں آ کر جو ہے وہ سو جاتے تھے، رات کو پھر صبح اٹھ کے آ جاتے تھے۔ اسی وجہ سے مکے کی سرزمین کو ذریعہ آمدنی بنانا حرام ہے۔ مکے کی سرزمین کو کرائے کے اوپر دے دے کر اور اس سے پیسے بٹورنا یہ حرام ہے، اور یہ بہت بڑی حرام خوری اس وقت وہاں پر ہو رہی ہے۔ صرف اتنا کیا جا سکتا ہے کہ اگر حکومت وہاں پر حجاج یا عمرہ کرنے والوں کی سہولت کے لیے کوئی سروسز دے، انہیں پانی فراہم کیا جا رہا ہے، نکاسی آپ کی سہولیات ہیں، کوئی بجلی ہے، کوئی ٹیلی فون ہے، یہ دیگر سہولیات ہیں، تو صرف سروسز کے پیسے لیے جا سکتے ہیں بغیر کوئی نفع نقصان کی بنیاد پر۔ لیکن جو کچھ وہاں پر اس وقت ہو رہا ہے ظلم ہے، زیادتی ہے، حرام ہے۔ فرمایا مکے کی سرزمین کو، یعنی حدود حرم کو، جو پوری خانہ کعبہ کے گرد حدود حرم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو برابر کر دیا ہے وہاں پر رہنے والوں کے لیے بھی اور باہر سے آنے والوں کے لیے بھی، کسی کا حق ملکیت اس سرزمین پر نہیں ہے۔ وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ، اور جو کہ اس سرزمین میں کوئی ٹیڑھ اختیار کرے گا، ٹیڑھ سے مراد یہ ہے کہ وہاں پر کوئی شرک کرے گا، یا یہ ہے کہ وہاں پر کوئی غیر سنجیدگی اختیار کرے گا جیسے مکے والے برہنہ طواف کر رہے تھے، یا یہ ہے کہ حدود حرم میں قتل و غارت کری کرے گا، یا حدود حرم میں شکار کرے گا جس سے کہ منع کیا گیا ہے، یا قدرتی درختوں کو وہاں پر کاٹے گا، تو یہ سارے کا سارا معاملہ ٹیڑھ کے ذیل میں آتا ہے۔ اسی طریقے پر اگر وہاں کی سرزمین کو اپنے لیے فائدے کا ذریعہ بنائے گا اور جو ہے وہ اس سے آمدنی حاصل کرے گا، یہ بھی ٹیڑھ ہے۔ وہ سرزمین کسی کی ہے نہیں کہ وہاں سے آمدنی حاصل کی جائے۔ تو فرمایا وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْم، جو کوئی بھی اس سرزمین میں ٹیڑھ اختیار کرے گا، نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ علیم، ہم اسے دردناک عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ، اور یاد کرو جب کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے آباد کیا اس گھر کی جگہ کو، یعنی خانہ کعبہ کو، اللہ تشرک بی شیئا، اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو ہدایت دی کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، وطہر بیتی للطوائفین، اور میرے گھر خانہ کعبہ کو پاک رکھو طواف کرنے والوں کے لیے، والقائمین، قیام کرنے والوں کے لیے، والرکع السجود، اور رکوع کرنے والوں کے لیے اور سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ تمام مسجدیں مسجد حرام کی بیٹیاں ہیں، لہٰذا یہی حکم تمام مسجدوں کے لیے ہے، کسی مسجد میں شرک نہ ہو، اللہ کے سوا مسجد میں کسی اور کو نہ پکارا جائے، ان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احدا، اور تمام مساجد کو شرک سے بھی پاک رکھو اور نجاست سے بھی پاک رکھو۔ جو حقوق مسجد حرام کے ہیں وہ مسجد حرام کی تمام بیٹیوں کے، تمام مساجد کے ہیں۔ واذن فی الناس بالحج، اور اے ابراہیم لوگوں کو حج کے لیے پکارو، یا تو کا رجالن، تو لوگ تمہارے پاس آئیں گے پیدل بھی، وعلی کل ضامر، اور ہر طرح کی دبلی اونٹنیوں پر بھی، یاتین من کل فج عمیق، اور وہ آئیں گے دور دراز کی وادیوں سے۔ اس زمانے میں عورتوں کو ذریعہ کمیونیکیشن کا تھا نہیں، ابراہیم علیہ السلام نے ایک پہاڑ پر چڑھ کر ندا لگائی، لوگوں کو بلایا حج کے لیے۔ ندا لگانا انسان کا کام ہے، اس ندا کو لوگوں تک پہنچانا اللہ کا کام ہے۔ اللہ نے وہ ندا واقعتاً دنیا کے کونے کونے تک پہنچا دی، اور آج آپ خود محسوس کرتے ہیں کہ دنیا کے کونے کونے میں اس ندا کا اثر یہ ہے کہ لوگوں کے دل میں شوق پیدا ہوتا ہے اس گھر کی طرف جانے کا۔ غریب سے غریب لوگ بھی ہوتے ہیں لیکن پائی پائی جمع کرتے ہیں، شوق ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میں حج کی سعادت دے۔ ایک دفعہ جاتے ہیں تو دعا کر کے آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ بھی بلائے۔ جا کے وہاں کاروبار تو نہیں کرتے، کوئی پیسہ تو نہیں کماتے، بلکہ اچھے خاصا پیسہ اپنا لگا کر آتے ہیں، مشقتیں اٹھاتے ہیں، دھکے کھاتے ہیں، لیکن شوق ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بار بار بلاتا رہے۔ یہ ہے اصل میں معجزہ، یہ ہے روحانی سلسلہ کہ ابراہیم علیہ السلام نے ایک آواز لگائی اور وہ آواز اللہ نے لوگوں تک دور دراز تک ان کی دلوں میں پہنچا دی۔ اس آواز کے اثرات ہم آج تک دیکھ رہے ہیں۔ تو اے ابراہیم لوگوں کو حج کے لیے بلاؤ، تم بلاؤ گے اللہ تعالیٰ تمہاری پکار کا جواب جو ہے وہ اس طرح سے دلوائے گا کہ لوگ آئیں گے پیدل بھی اور آئیں گے ایسی اونٹنیوں پر بھی جو سفر کرتے 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 دبلی ہو چکی ہوں گی، اور وہ آئیں گے دور دراز کی وادیوں سے، لیشہدوا منافع لہم، تاکہ وہ حاضر ہو وہاں پر اپنے فائدوں کی جگہ پر۔ روحانی فائدے بھی ہیں خانہ کعبہ میں اور مادی فائدے بھی ہیں۔ روحانی فائدے یہ ہیں کہ
وہاں پر نماز کا ثواب باقی مساجد کے مقابلے میں 1 لاکھ سے زیادہ گنا ملتا ہے۔ خانہ کعبہ کا دیدار کر کے ہی انسان کی عجیب روحانی کیفیت ہو جاتی ہے، وہ خوبصورت مناظر اس کی یاداشت کا حصہ بن جاتے ہیں، جب بھی تصور کرتا ہے اندر اندر جو ہے وہ ایک اس سے لطف لیتا ہے۔ اور پھر مادی فائدے یہ ہیں کہ یہ انسانوں کی ایک مرکزیت کی بنیاد ہے، ہم سب کا مرکز ہے خانہ کعبہ جو ہمیں متحد کرنے والا ہے۔ اس علاقے میں امن و امان ہے، اللہ نے حدود حرم مقرر کر دی ہیں، وہاں پہ جنگ و جدال نہیں ہوتی، وہاں پہنچ کر لوگ امن و امان میں آ جاتے ہیں۔ زبان و تہذیب میں یکسانیت، تجارتی فائدے، یہ سب کے سب دیگر فائدے بھی اس پورے کے پورے جو ہے وہ حج اور عمرے کے عمل سے لوگوں کو وہاں پر حاصل ہوتے ہیں۔ وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ، اور یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کا نام لیں معلوم دنوں میں۔ وہ کون سے دن ہیں قرآن میں نہیں بیان ہو گئے، اللہ نے بتا دیے ہیں کہ کون سے دن ہیں کہ جن میں وہاں پر اللہ کی بارگاہ میں قربانی پیش کی جا سکتی ہے۔ اللہ، تاکہ وہ اللہ کا نام لیں معلوم دنوں میں، علی ما رزقہم من بہیمۃ الانعام، ان جانوروں پر جو اللہ تعالیٰ نے انہیں چوپایوں میں سے مویشیوں کے طور پر بطور رزق دیے ہیں۔ فَقُلُوا مِنْهَا، تو تم خود بھی ان جانوروں میں سے کھاؤ، جو قربانی کرو اس میں سے تم خود بھی کھا سکتے ہو۔ وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، اور جو فقیر برے حال میں ہے اس کو بھی کھلاؤ۔ ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ، پھر ان کو چاہیے کہ قربانی پیش کرنے کے بعد اپنا میل کچیل دھوئیں۔ 10 ذی الحجہ کو پہلے کنکریاں مارتے ہیں بڑے شیطان کو، اور اس کے بعد پھر قربانی پیش کرتے ہیں، سر حلق کراتے ہیں اور پھر نہاتے ہیں، پھر وہ اپنا میل کچیل جو ہے وہ دور کریں، نہائیں۔ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُ، اور اگر مزید کو نظر مانی ہے تو وہ بھی پیش کریں۔ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، اور پھر جو قدیم گھر ہے اس کا طواف کریں۔ سب سے آخر میں پھر طواف زیارت ہوتا ہے جس سے حج کے مناسک مکمل ہو جاتے ہیں۔ ذالک، تم نے یہ سب کچھ تو سن لیا۔ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ، اور جو کوئی بھی اللہ تعالیٰ کی حرمتوں کی تعظیم کرتا ہے، یہ نہ سمجھنا کہ حجر اسود کو بوسہ دینا کوئی شرک ہے، یہ نہ سمجھنا کہ صفا مروہ پہاڑیوں کے درمیان صحیح کرنا کوئی شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ حرمتیں مقرر کی ہیں، تو جو بھی اللہ تعالیٰ کی ان حرمتوں کی تعظیم کرتا ہے فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِندَ رَبِّهِ، تو وہ اس کے لیے اس کے رب کے نزدیک بہتر ہے۔ وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ، اور تمہارے لیے چوپائے حلال کر دیے گئے ہیں سوائے اس کے جو تمہیں اس سے پہلے بتا دیے گئے۔ سورہ مائدہ میں اللہ نے بتا دیا کہ کن کن صورتوں میں چوپائے جو حلال ہیں وہ بھی حرام ہو جاتے ہیں۔ وہ اگر مردار ہو تو حرام ہو جاتا ہے، خود ہی مر گیا تو بکری حرام ہے، اسی طرح سے جھٹکے سے مارا تو حرام ہے، اللہ کے سوا کسی اور کے نام پہ ذبح کیا تو حرام ہے۔ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ، پس بچو بتوں کی گندگی سے، وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، اور بچو جھوٹی بات سے۔ سب سے بڑا جھوٹ ہے شرک، تو جھوٹ اور شرک کو اللہ تعالیٰ یہاں پر ایک ساتھ جمع کر رہے ہیں، اتنی بڑی جھوٹ کی خباثت ہے۔ بچو بتوں کی گندگی سے اور بچو جھوٹی بات سے۔ حنفاء للہ، یکسو ہو جاؤ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، غیر مشرکین بہی، بغیر اس کے ساتھ کسی اور کو شریک کرتے ہوئے۔ ومن یشرک باللہ، اور جس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا، فکأنما خر من السماء، تو وہ تو گویا ایسا ہے کہ وہ آسمان سے گر پڑا، فتخطفہ الطیر، تو اسے اچک لیا جنگلی پرندوں نے، او تہوی بہ الریح فی مکان صحیح، اور یا اسے ہوا لے جا کر اس نے گرا دیا بہت دور کی جگہ پر۔ یہاں جنگلی پرندوں سے مراد ہیں یہ نام نہاد مذہبی پیشوا، یہ پنڈت ہیں، پروہت ہیں، پجاری ہیں، یہ نام نہاد پیر ہیں۔ جو شرک کرتا ہے ان کے شکنجے میں آ جاتا ہے، اور پھر وہ نذرانوں کے نام پر، چندوں کے نام پر جو ہے وہ اس بیچارے کی کمائی کو یہ جو ہے وہ چوستے ہیں، کھاتے ہیں۔ تو جو شرک کرے گا گویا وہ آسمان سے گرا اور وہ ان جنگلی وحشی پرندوں کے چنگل میں آ کر پھنس گیا، اور یا پھر اس سے خواہش نفس اسے بہت دور جا کر گرا دیتی ہے، اور تہوی بہ الریح فی مکان صحیح، پھر وہ اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہوئے گمراہی کے انتہا پر پہنچ جاتا ہے۔ ذالک، تم یہ سب سن چکے۔ ومن یعظم شعائر اللہ، اور جو بھی اللہ کے شاعر کا احترام کرتا ہے، وہ چیز کے جس کو دیکھ کر اللہ یاد آئے، وہ شعیرہ ہے، اس کی جمع شاعر۔ خانہ کعبہ ہے، قربانی کے جانور ہیں، حجاج ہیں، عمر حالت حرام میں چاہے وہ حاجی ہوں چاہے عمرہ کرنے والے ہوں۔ فرمایا کہ جو بھی اللہ تعالیٰ کے شاعر کی تعظیم کرتا ہے،
فإنہا من تقوی القلوب، تو بے شک یہ دلوں میں تقوی کی علامت ہے کہ اس کے دل میں واقعی تقوی ہے، واقعی خدا خوفی ہے۔ لَکُمْ فِیہا مَنَافِعُ إِلیٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور تمہارے لیے ان جانوروں سے فائدہ اٹھانا ہے معینہ مدت تک۔ جو جانور تم قربانی کے لیے لے کے جا رہے ہو اس سے محبت تو کرو، لیکن تم اس پہ سواری کر سکتے ہو اور تم اس کے دودھ سے استفادہ کر سکتے ہو۔ تمہارے لیے ان جانوروں میں فائدے ہیں ایک معینہ مدت تک کے لیے۔ ثم محلھا الی البیت العتیق، اور پھر ان کو پہنچانا ہے قدیم گھر تک، خانہ کعبہ تک، اور وہاں جا کے پھر ان کی قربانی پیش کرنی ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، هذا بلاغ للناس، یہ قرآن لوگوں کے لیے اللہ کا پیغام ہے۔ هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معه، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ محترم حضرات اور معزز خواتین، سورہ حج کے چوتھے رکوع میں حج کے حوالے سے کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہدایات آئیں۔ اب قربانی کی عبادت کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کی ہدایات آ رہی ہیں۔ فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا، ہم نے ہر امت کے لیے قربانی کی عبادت مقرر کی۔ ہدی کہتے ہیں اس جانور کو جو قربان کیا جائے حدود حرم میں، اور نسک یا منسک یہ کہتے ہیں اس قربانی کو جو کہیں بھی پیش کی جائے۔ تو اب یہاں پر اس قربانی کا ذکر ہے جو ہم عید الاضحیٰ کے موقع پر اپنے اپنے گھروں پر دیتے ہیں۔ فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا، ہم اور ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کی عبادت مقرر کی، لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، تاکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لیں جو بھی اللہ نے ان کو رزق دیا ہے چوپایوں میں سے مویشیوں کی صورت میں۔ اللہ نے خود معین کر دیا کہ قربانی اس طرح سے نہیں ہوگی کہ انسان قربانی کے پیسے کسی کار خیر میں لگا دے۔ جیسے بعض لوگ کہتے ہیں دانشور کہ وہ سارا پیسہ جو قربانی کے جانور پر خرچ ہوتا ہے اگر وہ جمع ہو جائے تو بڑے بڑے تعلیمی پروجیکٹ لگ سکتے ہیں، اور بڑے بڑے لوگوں کی صحت کے حوالے سے ادارے قائم ہو سکتے ہیں، علاج کی اتنی سہولتیں فراہم ہو سکتی ہیں، اور ویلفیئر کے بڑے کام ہو سکتے ہیں۔ تو یہ ہماری اپنی سوچ ہے، ہم عبادات میں اپنی عقل کو استعمال نہیں کر سکتے۔ عقائد اور عبادات کے حوالے سے جو اللہ کا حکم، اللہ کے رسول کا حکم، ہم اس کے پابند ہیں، ورنہ تو پھر ہم پورے کے پورے دین کا حلیہ بگاڑ دیں گے۔ پھر تو ہم کہیں گے کہ تم نماز میں جو تم روزانہ لگاتے ہو 2 گھنٹے، اس سے حاصل کیا ہوتا ہے؟ اٹھک بیٹھک کرتے ہو۔ تو اگر تم انہی 2 گھنٹوں میں سب کے سب مل کر ذرا محلے میں صفائی کر لیا کرو تو علاقہ کتنا صاف ہو جائے، بیماریاں ختم ہو جائیں گی۔ اگر ان 2 گھنٹوں میں ہسپتالوں میں چلے جایا کرو، سرکاری اسپتالوں میں، وہاں پر کتنے بیچارے جو ہے وہ بیار و مددگار مریض ہوتے ہیں، کچھ ان کی خدمت کر لیا کرو، کچھ ان کی ٹانگیں دبا لیا کرو، کچھ ان کو جا کے دوائیں لا کے دے دیا کرو، تو کتنا تمہیں دعائیں دے کے بھلا ہو جائے گا، اور تم مسجد میں جا کر نہ جانے کیا کرتے رہتے ہو۔ تو اگر ہم اپنی عقل سے فیصلہ کریں گے تو پھر تو یہ ہے کہ دین کا ایک بالکل نیا نقشہ بن جائے گا۔ تو عبادات کے مقابلے میں عبادات کے معاملے میں، عقائد کے معاملے میں اپنی عقل نہیں چلے گی، بلکہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ہمیں اسی طرح سے کرنا ہے۔ تو اللہ نے بتا دیا کہ قربانی کیسے ہوگی، لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، تاکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لیں جو بھی اللہ نے ان کو رزق دیا ہے چوپایوں میں سے مویشیوں کی صورت میں۔ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اللہ بھی جانتے تھے کہ کچھ روشن خیال دانشور آئیں گے
کہ جو اس طرح کے فلسفے جو ہے وہ بگاڑیں گے کہ یہی پیسہ فلاں پروجیکٹ میں لگا دو، یہ پیسہ فلاں جگہ خرچ کر دو، اور کھا پی کر تم لوگ پیسے کو برباد کر دیتے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ چونکہ جانتے تھے کہ یہ فتنے اٹھیں گے، اللہ کے الفاظ سنیے، فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تو تمہارا معبود ہے ایک ہی معبود، فَلَهُ أَسْلِمُوا، بس اس کا کہنا مانو۔ اس اللہ نے حکم دیا ہے کہ قربانی اس طرح سے ہوگی، تمہیں اللہ کی راہ میں جانور ہی ذبح کرنا ہوگا۔ اللہ کے رسول کا ارشاد کہ اللہ کو یوم النحر سب سے زیادہ پسندیدہ عمل یہ ہے کہ جانوروں کا خون بہایا جائے، لہٰذا کسی دانشور کو اچھا لگے یا نہ لگے، لیکن اللہ کا حکم، اللہ کے رسول کا حکم یہ ہے ہمیں اسی طرح سے کرنا ہے۔ ورنہ بڑی جھوٹی جھوٹی کہانیاں مشہور کر رکھی ہیں کہ جو ہے وہ ایک شخص نے بڑے حج کے لیے پیسے جمع کیے، اچانک اسے اطلاع ملی کہ فلاں شخص بڑا ضرورت مند ہے، اس نے سارے پیسے اس کو دے دیے۔ اب ایک شخص حج کر کے آیا تو اس نے آ کر بڑی تعریف کی اس کی کہ میں نے تمہیں وہاں خانہ کعبہ میں دیکھا اور تم ہر کام بڑے جذبے سے کر رہے تھے، یہ تھا وہ تھا۔ اس نے کہا میں تو حج پر نہیں گیا، کہا کہ میں نے تمہیں وہاں پر دیکھا ہے اور تمہارا حج تو بڑا زبردست ہوا ہے۔ اب یہ ساری جھوٹی کہانی، اور نام رکھا ہوا ہے ایسی کہانیوں کا حج اکبر، حج سے لوگوں کو روکنے کے لیے کہ حج مت کرو، بلکہ جو پیسے جمع ہو جائیں وہ ویلفیئر کے لیے دے دو، کسی کی مدد کے لیے دے دو۔ تو بلا شبہ ویلفیئر بھی کرنی ہے، اس کے لیے زکوٰۃ ہے، اس کے لیے صدقات ہیں، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم ایک عبادت کی کاسٹ پر دوسری عبادت کو بجا لائیں۔ زکوٰۃ الگ ہے، حج الگ ہے۔ لوگ اس طریقے ایسی کہانیاں گھڑ کر لوگوں کو لوگ حج سے یا قربانی سے روکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ خود سوچئے کہ قربانی کی پوری عبادت ہے ہی عقل کی قربانی، ورنہ خود سوچئے، کوئی پوچھے کسی سے کہ کیا بچے کو ذبح کرنا عقل میں آتا ہے؟ اللہ ابراہیم علیہ السلام کو حکم دے رہے ہیں کہ بچے کو ذبح کرو، حالانکہ ویسے منع ہے اسلام میں کہ جنگ میں بھی بچوں کو مت مارو، لیکن اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ بچے کو ذبح کرو۔ تو اگر ابراہیم علیہ السلام اپنی عقل وہاں پر لگانا شروع کر دیتے کہ اللہ سے سوال کرتے کہ اللہ میرے بچے کا قصور کیا ہے، مجھے کیوں حکم دیا جا رہا ہے ذبح کرو، لیکن یہ ہے کہ نہیں، اللہ کا حکم ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں سوال کیا بچے کو کیوں حکم دیا جا رہا ہے، اپنے بچے کو میں ذبح کروں اپنے ہاتھ سے، اللہ کا حکم ہے، تیار ہو گئے بچے کو ذبح کرنے پر۔ اللہ تعالیٰ نے بچے کو ہٹا لیا، اس کی جگہ جنت کا مینڈا آ گیا۔ تو یہ قربانی تو اصل میں عقل کی قربانی ہے۔ اچھا ہے دل کے ساتھ رہے پاس بان عقل، لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دے۔ ہمیشہ جو ہے وہ عقل کے حوالے سے سارے کام نہیں ہوں گے، بلکہ یہ ہے کہ عقل سے بھی زیادہ بڑی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہدایت اور تعلیم ہے۔ ہر چیز ہماری عقل میں نہیں آتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عقل کا غلام ہونے سے محفوظ فرمائے۔ صبح ازل یہ مجھ سے کہا جبرائیل نے، جو عقل کا غلام ہو وہ دل نہ کر کو بول۔ تو ہمیں عقل کی غلامی نہیں کرنی، اللہ کی غلامی کرنی ہے۔ ہماری سمجھ، ہماری عقل ناقص ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم وہ زیادہ بہتر ہے۔ فرمایا فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ۔ حج کے موقع پر تو اکثر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اچھی طرح سے ہماری روٹین کو توڑا ہے۔ ویسے نماز کب پڑھتے ہیں؟ اپنے وقت پہ پڑھتے ہیں، لیکن نہیں، عرفات کے دن وقت پہ نماز نہیں پڑھنی۔ مغرب کا ٹائم ہو گیا، سورج غروب ہو گیا، نہیں پڑھنی۔ آج نماز پڑھنی ہے کہاں جا کے؟ مزدلفہ۔ کیوں؟ آج اللہ کا حکم یہ ہے، جس نے عرفات میں نماز پڑھی اس کی نماز ہوگی نہیں۔ حاجی کو آج نماز جا کے مزدلفہ میں پڑھنی ہے، عشاء کے ساتھ ملا کے پڑھنی ہے۔ اسی طریقے پر خانہ کعبہ میں نماز کا ثواب کتنا ہے؟ 1,00,000 کے برابر ہے۔ 8 ذی الحجہ کو اگر ایک حاجی جائے نا، منا نہ جائے، وہ جی منا کیوں جاؤں، وہاں جا کے کوئی 5 نمازیں کیوں پڑھوں، میں تو خانہ کعبہ میں نمازیں پڑھوں گا، 1,00,000 کا مجھے ثواب ملے گا، اسے ایک نماز کا ثواب نہیں ملے گا۔ کیوں؟ آج اللہ کا حکم ہے کہ حاجی منا جائے، اور منا جا کر وہاں ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر پڑھ کے پھر مزدلفہ، پھر عرفات کی طرف جائے۔ تو اہمیت کسی جگہ کی ہے ہی نہیں، نہ اہمیت کسی وقت کی ہے، اہمیت اللہ تعالیٰ کے حکم کی ہے۔ اللہ جس چیز کو چاہے، آج آپ عرفات میں جا کے 10 دن کا اعتکاف شروع کر دیں، کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ عرفات کی کوئی اہمیت نہیں آج۔ ہاں 9 ذی الحجہ کو اہمیت ہوگی، وہاں پر حاجی جائے گا، دعائیں کرے گا تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بڑی تعداد میں لوگوں کی بخشش فرما دیتا ہے۔ فرمایا فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا معبود ہے ایک ہی معبود، فَلَهُ أَسْلِمُوا، پس اس کا کہنا مانو، وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، اور اے نبی خوشخبری سنائیے عاجزی اختیار کرنے والوں کو۔ یہ مخبتین، عاجزی اختیار کرنے والے کون ہیں؟ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل کانپ جاتے ہیں۔ وَالصَّابِرِينَ عَلَىٰ مَا أَصَابَهُمْ،
اور جو بھی ان کے اوپر کوئی تکلیف آتی ہے اس پہ صبر کرتے ہیں، والمقیم الصلاۃ، اور یہ نماز قائم کرنے والے ہیں، ومما رزقناہم ينفقون، اور جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرنے والے ہیں، والبدن جعلناہا لکم من شعائر اللہ، اور جو اونٹ ہیں ان کو بھی ہم نے تمہارے لیے بنا دیا ہے شاعر اللہ میں سے، یعنی ان کو بھی دیکھ کر تمہیں اللہ یاد آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیسی شاندار مخلوق بنائی ہے، کتنی ہمارے لیے فائدہ مند ہے۔ صحرا کے سفر میں ہفتے ہفتے تک اس سے کھانا نہ ملے تو اس کے اندر اسٹوریج ہے، اس کا پانی اس کے اندر اسٹور ہے۔ کیسی تیز آندھی چل رہی ہو، اس کی آنکھوں میں مٹی نہیں جاتی، اپنا سفر جاری رکھتا ہے۔ کیسی تیز لو چل رہی ہو، ریت میں سر دیتا ہے، اسے کچھ ہوتا ہی نہیں ہے، شپ آف دی ڈیزرٹ۔ تو اللہ تعالیٰ نے اونٹوں کو بھی تمہارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کا شعور حاصل کرنے کا ذریعہ بنایا۔ لکم فیہا خیر، تمہارے لیے ان اونٹوں میں بھلائی ہی بھلائی ہے۔ فاذکروا اسم اللہ علیہا ثواب، تو ان پر اللہ تعالیٰ کا نام لو، انہیں قطار میں کھڑے کر کر۔ اونٹ کو ذبح نہیں کیا جائے گا، اونٹ کو نہر کیا جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 63 برس تھی قمری اعتبار سے۔ آپ نے جب آخری حج کیا، حضرت علی کو بھیجا، وہ خاص نسل کے 100 اونٹ لے کر آئے یمن سے، اور 63 اونٹ آپ نے اپنے ہاتھ سے نہر کیے۔ ایک ایک اونٹ خود آپ کی طرف آتا تھا نہر ہونے کے لیے، اور آپ جو ہے وہ اس کے حلقوم میں آپ جو ہے وہ چھرا گھونپتے تھے۔ نہ شبد نصیب دشمن کہ شبد ہلاک تیغت، سر دوستاں سلامت کے دو خنجر آزمائی۔ دشمنوں کا یہ نصیب نہ ہو کہ وہ تمہارے خنجر سے ہلاک ہوں، دوستوں کا سلامت ہے، آپ خنجر آزمائیے۔ اونٹ خود آگے بڑھ کر اپنا سر پیش کرتا، آپ اسے نہر کرتے۔ تو فرمایا کہ اونٹوں کو نہر کرو، ان کو کھڑے، ان کو اللہ کی راہ میں پیش کرو، ان پہ اللہ کا نام لو، انہیں کھڑا کر کے۔ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا، اور پھر جب وہ گر پڑے اور اس کا پہلو زمین کے ساتھ لگ جائے تو پھر اس پہ چھری پھیری جاتی ہے۔ فَقُلُوا مِنْهَا، اس میں سے خود بھی کھاؤ۔ وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ، اور کھلاؤ اس کو بھی جو بیچارہ فقیر قناعت کر کے آرام سے بیٹھا ہوا ہے، انتظار میں ہے، جا کے اس کو بھی دے دو۔ والموتر، اور جو بے قرار ہے، آگے بڑھ بڑھ کے مانگ رہا ہے، اس کو بھی دو۔ کذالک سخرناہا لکم، اسی طرح سے ہم نے ان اونٹوں کو تمہارے لیے مسخر کر دیا، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر کرو۔ اب قربانی کی آخری آیت میں روح بیان ہو رہی ہے۔ لن ینال اللہ لحومھا ولا دماؤھا، ہرگز اللہ تعالیٰ کو نہ ان قربانیوں کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ ہی ان کا خون پہنچتا ہے، ولیکن ینالہ التقوی منکم، بلکہ اسے تمہاری طرف سے تقوی پہنچتا ہے کہ تم نے اللہ کی رضا کے لیے قربانی پیش کی ہے یا دکھاوے کے لیے، اللہ تو یہ دیکھتا ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ تم نے صرف جانور قربان کیا ہے یا واقعی تم نے اپنی تمام خواہشات اللہ کی مرضی کے سامنے قربان کرنے کا ارادہ کیا ہے۔ ہم قربانی پیش کرتے ہوئے کیا الفاظ ادا کرتے ہیں کہ اِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، بے شک میری قربانی، میرا جینا مرنا، میری قربانی، میری نماز، میرا جینا مرنا اللہ کے لیے ہے۔ کیا تم واقعی سوچ سمجھ کر یہ الفاظ ادا کر رہے ہوتے ہو؟ کیا واقعی طے کر لیا ہے کہ اب تمہارا جینا مرنا اللہ کے لیے ہوگا؟ اگر یہ ہے تو قربانی قبول ہے، اور ورنہ پھر یہ قربانی ایک رسم ہے۔ قربانی تب قبول ہوگی جبکہ تمام خواہشات کو بھی تم اللہ تعالیٰ کی خوشی کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے قربان کرنے پر تیار ہو جاؤ۔ دل میں یہ آرزو ہو کہ اللہ میں سب کچھ آپ کی رضا کے لیے قربان کرنے کو تیار ہوں۔ رگوں میں وہ لہو باقی نہیں ہے، وہ دل وہ آرزو باقی نہیں ہے۔ نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہیں تو باقی نہیں ہے۔ تو ہم نے تو ہر چیز کو رسم بنا دیا ہے، ورنہ تو قربانی سیدنا ابراہیم کی قربانیوں کی یاد ہے، جیسے انہوں نے ہر محبت اللہ کی محبت کے سامنے قربان کی۔ اللہ تعالی ہمیں بھی انہی کی روش پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کو نہ تمہاری قربانیوں کا گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے، اسے تو تمہاری طرف سے تقویٰ پہنچتا ہے۔ کذالک سخرھا لکم، اسی طرح سے اللہ نے وہ قربانی کے جانور، بڑے بڑے جانور، قوت والے جانور تمہارے قابو میں کر دیے۔ لتکبروا اللہ علی ما ھداکم، تاکہ تم اللہ کو بڑا کرو جیسے کہ اس نے تمہیں ہدایت دی ہے۔ تم نے جانور ذبح کرتے ہوئے اللہ اکبر پڑھ دیا، کیا واقعی تمہارے معاملات میں بھی اللہ بڑا ہے؟ تمہارے گھر میں اللہ کی بڑائی چلتی ہے؟ تمہارے کاروبار میں اللہ بڑا ہے؟ تمہارے شادی بیاہ میں اللہ بڑا ہے؟ تمہارے ملک میں، تمہاری پارلیمنٹ میں، تمہاری عدالتوں میں اللہ کا قانون چلتا ہے؟
فرمایا کہ یہ تکبیر عید کے دن جو بار بار پڑھی جاتی ہے، عیدگاہ جاتے ہوئے بھی آتے ہوئے بھی، خطیب بھی آپ کو جو عید کے خطبے میں بار بار تکبیریں سناتا ہے، یہ تکبیر ہمیں جھنجھوڑتی ہے کہ آیا ایسا ہے بھی ہے کہ نہیں؟ اللہ کو ہم کہہ رہے ہیں اللہ سب سے بڑا ہے، لیکن کیا ہمارے اس معاشرے میں اللہ کی مرضی چل رہی ہے؟ یہ ہمیں جھنجھوڑنے کے لیے یہ تکبیریں ہیں۔ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ، تاکہ تم اللہ کو بڑا کرو جیسے کہ اللہ نے تمہیں ہدایت دی۔ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ، اے نبی جو نیکوکار ہیں آپ انہیں خوشخبری سنائیے۔ ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، سورہ حج کا دوسرا حصہ مکمل ہوا، حج اور قربانی کے بارے میں ہدایات مکمل ہوئیں۔ اب 4 آیات ہیں جو دوران سفر ہجرت نبی پاک کو عطا ہوئیں، جن میں اللہ نے مسلمانوں کو اب قریش کے خلاف، کافروں کے خلاف جنگ کی اجازت دے دی، ورنہ مکی دور میں تو کہا تھا کہ ہاتھ بندے رکھو اور برائی کا جواب اچھائی سے دو، تاکہ ان میں جو تمہارے دشمن بھی ہیں تمہارے اعلیٰ اخلاق سے متاثر ہو کر تمہارے دوست بن جائیں۔ اب فرمایا کہ ان کافروں پر حجت پوری ہو گئی، اب اللہ تمہیں بھی جنگ کی اجازت دے رہا ہے۔ ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ دفاع کرے گا ان لوگوں کی طرف سے جو ایمان لائے۔ ان اللہ لا یحب کل خوان کفور، بے شک اللہ تعالیٰ ہر خیانت کرنے والے ناشکرے کو پسند نہیں کرتا۔ یہ مکے والے خیانت کرنے والے ہیں، انہوں نے اللہ کے گھر کے ساتھ خیانت کی، اللہ کے گھر کو شرک کا اڈہ بنا دیا۔ یہ مکے والے ناشکرے ہیں، انہوں نے محمد جیسی عظیم ہستی کی ناشکری کی، قرآن جیسی عظیم دولت کی ناشکری کی۔ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، اجازت دے دی گئی ان لوگوں کو جن کے ساتھ ظلم کیا گیا کہ اب وہ بھی اللہ کی راہ میں جنگ کر سکتے ہیں۔ اس سے پہلے انہیں اجازت نہیں تھی، اب انہیں اجازت دی جا رہی ہے۔ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، اجازت دی گئی ان لوگوں کو جن کے ساتھ جنگ کی جا رہی تھی، جن پر مشرکین مکہ ظلم کے پہاڑ توڑ رہے تھے، انہیں اجازت دے دی گئی جنگ کی، اس لیے کہ ان کے اوپر ظلم کیا گیا ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، اور بے شک اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرنے پر قادر ہے۔ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو ان کے گھروں سے نکالا گیا ناحق، الا مگر اس وجہ سے ان یقولوا ربنا اللہ، کہ انہوں نے یہ کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، ہم اللہ کے سوا کسی اور کو رب نہیں مانتے۔ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ، اور اگر اللہ تعالیٰ اسی طرح سے لوگوں میں سے بعض کو بعض کے ذریعے سے دفع نہ کرتا رہتا، مٹاتا نہ رہتا، اللہ تعالیٰ خوشخبری دے رہا ہے کہ اللہ مسلمانوں کے ہاتھوں اب ان مشرکین کو مٹائے گا۔ اگر اللہ تعالیٰ اسی طرح سے لوگوں میں سے بعض کو بعض کے ذریعے سے مٹاتا نہ رہتا، لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِیَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ یُذْکَرُ فِیہا اسْمُ اللہِ کثیرا، تو یقیناً ڈھا دیے جاتے، منہدم کر دیے جاتے تکیے سے مراد راہب خانے عیسائیوں کے، وبیع اور عیسائیوں کے گرجے، وصلوات اور یہودیوں کے صلوات عبادت خانے، ومساجد اور مسلمانوں کی مسجدیں، یعنی وہ مراکز کے جن میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے، ان مراکز کی بے حرمتی ہوتی، تو اللہ تعالیٰ ہمیں منع فرماتا ہے کہ ہم کسی غیر مسلم کی عبادت گاہ بھی جو ہے وہ اس کی بھی بے ادبی نہ کریں، وہ ہم اس کے بھی احترام میں کمی نہ کریں، چاہے جائے کہ مسجدوں کو شہید کر دیا جائے، اور جو ہے وہ ہمارے ہاں وہاں بابری مسجد کو شہید کیا گیا تو ہم نے ضد میں آ کے یہاں پر کچھ مندر جو ہے وہ ان کے گرا دیے۔ ہرگز یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے۔ اسلام تو کہتا ہے غیر مسلموں کی عبادت گاہوں کا بھی احترام کرو، ہیں وہ غلط، لیکن یہ ہے کہ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اسلام کہتا ہے ان کے جو بھی معبود ہیں ان کو گالی بھی مت دو، ورنہ وہ پلٹ کر تمہارے اللہ کو گالی دیں گے۔ یہ بات ہم پڑھائے ہیں سورہ انعام میں۔ تو غیر مسلموں کی جو عبادت گاہیں ہیں ان کا بھی احترام یہ اسلامی تعلیمات میں سے ہے۔ فرمایا اگر اس طرح سے اللہ لوگوں میں سے بعض کو بعض کے ذریعے سے ختم نہ کرا دیتا تو راہب خانے، گرجے، سلوتے اور مسجدیں وہ شہید کر دی جاتی، یذکر فیہا اسم اللہ کثیرا، کہ جن میں کثرت سے اللہ کے نام کا ذکر کیا جاتا ہے۔ وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، بڑی پیارے الفاظ ہیں، اور اللہ ضرور اس کی مدد کرے گا جو اللہ کی مدد کرے گا۔ چاہتے ہو کہ اللہ کی مدد ملے، اللہ کا پکا وعدہ، اللہ تمہاری مدد کرے گا اگر تم اللہ کی مدد کرو۔ اللہ کی مدد کیا ہے؟ اللہ کے دین کی مدد، اللہ کے دین کو پھیلاؤ، قرآن مجید کو پھیلاؤ، اللہ کے کلام کو عام کرو، اللہ کے دین کے غلبے کے لیے، شریعت کے نفاذ کے لیے جد و جہد کرو، اللہ تعالیٰ ضرور تمہاری مدد کرے گا۔
یقین نہ آئے تو طالبان افغانستان کو دیکھ لیں، اللہ نے مدد کی ہے کہ نہیں کی ہے۔ جو حکومت انہوں نے قائم کی تھی واقعتاً اس میں خلافت راشدہ والی سادگی آپ کو نظر آئے گی، اور اس کے بعد ابھی بھی جس طرح سے انہوں نے ڈٹ کے مقابلہ کیا ہے، جھوٹ کا ڈٹ کے مقابلہ کیا ہے، تکبر کا، رعونت کا، جو امریکہ کی رعونت تھی، اللہ تعالیٰ نے 10 سال کے اندر دکھا دیا کہ اتنی بڑی طاقت اور اتنا بڑا اتحاد، اور کیسا وہ ذلیل ہوا ہے افغانستان میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مزید انشاءاللہ ان کو نوازے گا۔ وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، اللہ ضرور اس کی مدد کرے گا جو اللہ کی مدد کرے گا۔ ان اللہ لقوی عزیز، بے شک اللہ تعالیٰ بہت طاقتور اور زبردست ہے۔ اب اگر مسلمانوں کو کوئی حکومت ملے تو مسلمانوں نے کرنا کیا ہے؟ اللہ کے رسول جا رہے ہیں مدینے کی طرف، اور مدینے میں ان کو حکومت ملنے والی ہے۔ جب انہیں حکومت ملے گی یہ مدینے میں جا کر کیا کریں گے؟ الذین ان مکناہم فی الارض، اگر ہم انہیں زمین میں اقتدار عطا کریں، اقاموا الصلاۃ، تو یہ نماز کا نظام قائم کریں گے، وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ دیں گے، زکوٰۃ کا نظام قائم کریں گے تاکہ اس سے ایک بہترین ویلفیئر ہو، وامروا بالمعروف، اور یہ نیکیوں کا حکم دیں گے، ونہوا عن المنکر، اور یہ برائیوں سے روکیں گے۔ جب تک اسلامی حکومت قائم نہیں ہوتی اس وقت تک یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے ہم نیکی کا حکم دیں اور برائیوں سے روکیں۔ بقول مولانا امین احسن اصلاحی صاحب، اگر حکومت صفائی ستھرائی کا کام نہ کرے، اس کے ادارے فیل ہو جائیں، تو ہر شہری کی ذمہ داری ہے کہ وہ یہ کام کرے، نہیں کریں گے تو کچرے کے ڈھیر لگیں گے اور بیماریاں پھیلیں گی۔ حکومت کا کام ہے نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا۔ اگر حکومت یہ کام جب تک نہیں کرتی، یہ ہر شہری کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس ذمہ داری کو ادا کرے۔ اللہ کرے کہ اسلامی حکومت قائم ہو اور پھر یہ ذمہ داری اس کے کھاتے میں چلی جائے گی، ہم اس ذمہ داری سے سبکدوش ہو جائیں گے۔ فرمایا وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، اور تمام معاملات کا آخری انجام اللہ ہی کی طرف ہے، آخری فیصلہ ان کا اللہ ہی نے کرنا ہے۔ وَإِن يُكَذِّبُوكَ، اور اگر اے نبی وہ آپ کو جھٹلا رہے ہیں، فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودُ۔ اب یہاں سے سورہ حج کا چوتھا حصہ شروع ہوا، یہ چلے گا آیت نمبر 72 تک، جس میں اللہ کے رسول کی ایک کشمکش ہے مشرکین مکہ سے۔ وَإِن يُكَذِّبُوكَ، اے نبی اگر یہ آپ کو جھٹلا رہے ہیں، فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودُ، تو ان سے پہلے قوم نوح، قوم عاد اور قوم سمود بھی جھٹلا چکی، وقوم ابراہیم وقوم لوط، اور ابراہیم علیہ السلام کی قوم اور لوط علیہ السلام کی قوم بھی جھٹلا چکی، واصحاب مدین، اور مدین والوں نے بھی شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا تھا۔ تفصیلات اس سے پہلے سورہ اعراف، سورہ ہود میں آ چکی ہیں۔ وَكُذِّبَ موسیٰ، اور موسیٰ علیہ السلام کو بھی جھٹلایا گیا۔ فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ، تو میں نے پھر کافروں کو کچھ عرصے مہلت دی۔ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ، اور پھر میں نے ان کی پکڑ کی۔ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ، تو پھر کیسا ہوا میرا انکار، یعنی میرے انکار کا پھر کیسا ہوا انجام۔ فَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا، تو کتنی ہی بستیاں ایسی گزری ہیں کہ جن کو ہم نے ہلاک کیا۔ وَهِيَ ظَالِمَةٌ، جب کہ وہ بستی ظلم پر اتر آئی تھی۔ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا، اور وہ بستی گری ہوئی ہے اپنی چھتریوں پر، یعنی بستیوں کو ہم نے الٹ دیا۔ وَبِئْرٍ مُعَطَّلَةٍ، اور کتنے کنویں ہیں جو کہ بالکل معطل اور ویران پڑے ہیں۔ کبھی وہاں پر پانی بھرنے کے حوالے سے بڑے جھگڑے ہوتے تھے، لوگ لڑتے تھے آپس میں، لیکن وہ لڑنے والے سارے کے سارے تباہ کر دیے گئے۔ کتنے کنویں ہیں جو بالکل نکمے پڑے ہیں۔ وَقَصْرٍ مَشِيدٍ، اور کتنے محل ہیں جو کہ بڑے مضبوطی کے ساتھ بنائے گئے تھے، لیکن آج وہ محل ویران پڑے ہیں۔ آج کوئی وہاں پر بسنے والا نہیں ہے۔ جا کے دیکھ لو کھنڈرات، ہم بھی جا کے دیکھ لیں موجودڑوں میں کیا ہے، ہڑپا میں کیا ہے، بمبور میں کیا ہے۔ افلم یسیروا فی الارض، کیا وہ زمین میں چلتے پھرتے نہیں؟ فتکون لہم قلوب یعقلون بہا، تو کاش کہ ان کے دل ہوتے کہ جس سے وہ غور و فکر کرتے، او آذان یسمعون بہا، یا ان کی آنکھیں ان کے کان ہوتے کہ جن سے وہ سنتے۔ فإنہا لا تعمی الابصار، تو بے شک آنکھیں اندھی نہیں ہوتیں، ولیکن تعمی القلوب التی فی الصدور، لیکن دل اندھے ہو جاتے ہیں کہ جو سینوں میں ہوتے ہیں۔ ان آنکھوں سے انسان چیزوں کا ظاہر دیکھتا ہے، اور دل کی آنکھوں سے انسان چیزوں کی حقیقت دیکھتا ہے۔ دل بینا بھی کر خدا سے طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں، اور اہل نظر ذوق نظر خوب ہے، لیکن جو شے کی حقیقت کو نہ دیکھے وہ نظر کیا۔ ہمارا یہ حیوانی وجود
ان آنکھوں سے دیکھتا ہے، اس دماغ سے سوچتا ہے، ان کانوں سے سنتا ہے۔ ہماری روح کا مسکن دل ہے، خودی کا نشیمن تیرے دل میں ہے، فلک جس طرح آنکھ کے دل میں ہے۔ دل سوچتی بھی، روح سوچتی بھی دل سے ہے، روح سنتی بھی دل سے ہے، روح دیکھتی بھی دل سے ہے۔ فرمایا کہ ان کی آنکھیں اندھی نہیں تھیں، بلکہ ان کے دل جو سینوں میں وہ اندھے ہو چکے تھے۔ تو ایک ہوتا ہے جانوروں کی طرح کسی چیز کو دیکھنا، بکری بھی دیکھتی ہے کہ سامنے سے گاڑی آ رہی ہے تو راستہ چھوڑ دیتی ہے۔ اگر ہم بھی صرف یہی کچھ کر رہے ہیں تو پھر ہم میں اور جانوروں میں کیا فرق ہے؟ وہ دیکھنا جو کہ عبرت کا دیکھنا ہو، کہ جس سے انسان نصیحت حاصل کرے، ماضی میں قوموں کا کیا انجام ہوا، اگر ہم نے بھی وہی روش اختیار کی تو پھر ہمارا بھی وہی کچھ حال ہو سکتا ہے۔ یہ ہے اصل میں عبرت کا دیکھنا۔ تو فرمایا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ، ان کی آنکھیں تو آنکھیں اندھی نہیں ہوا کرتی، وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، بلکہ وہ دل اندھے ہوتے ہیں جو سینوں میں ہوتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو روحانی زندگی عطا فرمائے، اپنے روح کا احساس اللہ میں عطا فرمائے۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، اے نبی وہ آپ سے عذاب کے بارے میں جلدی مچا رہے ہیں۔ وَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ، اور اللہ ہرگز اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرے گا، ان پر عذاب آ کر رہے گا۔ وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ، اور بے شک اے نبی آپ کے رب کے نزدیک جو دن ہے وہ 1000 برس کا ہے، اس تعداد، اس گنتی کے مطابق جو تم کرتے ہو۔ تمہارے 1000 برس اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک دن کے برابر ہیں۔ وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ، اور کتنی بستیاں ایسی گزری ہیں، أَمْلَيْتُ لَهَا، کہ جن کو میں نے مہلت دی، ڈھیل دی، وَهِيَ ظَالِمَةٌ، اور جب کہ وہ بستی ظلم پر اتر آئی تھی، سرکشی پر اتر آئی تھی، نافرمانیوں پر اتر آئی تھی، کرپشن پر اتر آئی تھی، جیسے آج ہمارا حال ہے۔ ثُمَّ أَخَذْتُهَا، اور پھر میں نے اس کو پکڑا، وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ، اور میری طرف ہی لوٹ کر آنا ہے۔ أَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ۔ هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا